اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. نیند سے متعلق اہم اسلامی احکام کے سلسلے کا درس نمبر 4. اگرچہ پچھلی دفعہ گفتگو میں نے مکمل اپنے لحاظ سے کچھ کر دی تھی، لیکن کچھ پوائنٹس باقی رہ گئے تھے، تو انتظامیہ نے دباؤ ڈالا کہ نہیں، بات کو مکمل کریں اور ایک درس اس موضوع پر اور لیں. تو اس سے پہلے کہ مزید یہ درس 4 سے 5 میں نہ تبدیل ہو جائے، فوراً اپنی گفتگو کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے، جو ہمارا دماغ ہے، سوال پیدا ہوتا ہے اسی دماغ میں کہ کیا یہ کبھی سوتا بھی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہمارا دماغ ایسا نہیں کہ جس طرح ہم کوئی چیز، جیسے ہم بلب ہوتا ہے اس کو بٹن دبا کے آف کر دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے دماغ بھی نہیں، ایسا نہیں. ہمارا دماغ نیند کی حالت میں بھی اپنے بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے. دماغ میں جو جاگتی ہوئی حالت میں جو ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں، سوتے وقت دماغ ان کو، اس یادداشت کو، میموری کو سٹور کرتا ہے. جاگتی حالت میں برین کے اندر ہمارے کچھ زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں، ٹاکسنز جن کو کہتے ہیں، یہ سوتے میں ان کو ریموو کرتا ہے، برین سے نکالتا ہے. نیورونز ہوتے ہیں جو دماغ کے مختلف سیلز ہیں، ان کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے، کمیونیکیشن ہوتا ہے، نیورون ایک دوسرے سے جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں. تو دماغ ہمارا اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ سو جائے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے. تو پیغمبر اکرم کی تو یہ خصوصیت تھی ہی ان کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل غافل ہو جائیں. ہمارا دماغ غفلت کر جاتا ہے، تو بظاہر آنکھیں سوتی تھیں لیکن ان کا دل جاگتا رہتا تھا. اور تو ہمارے دماغ کے ساتھ یہ ہے کہ بہت سارے فنکشنز برین جو ہے وہ سوتے میں بھی انجام دے رہا ہوتا ہے. اچھا، جو ہمارے سوتے ہوئے جسمانی اعضاء ہیں ہمارے، اگر ہم دیکھیں تو آپ کا پلس ریٹ جو ہوتا ہے، ہارٹ ریٹ، وہ سوتے میں ذرا کم ہو جاتا ہے. آپ کا بلڈ پریشر کچھ کم ہو جاتا ہے سوتے میں، تقریباً 20 to 25 ملی میٹر آف مرکری کم ہو جاتا ہے سونے کی حالت میں. ریسپائریٹری ریٹ جو ہم سانس لیتے ہیں اس کی شرح میں تھوڑی سی کمی واقع ہوتی ہے. تھوڑا بہت ہلکا پھلکا سا ہمارا ٹیمپریچر بھی سوتے وقت ڈراپ کرتا ہے. آنتوں کی حرکت ہماری ذرا کم ہو جاتی ہے، نظام ہاضمہ ذرا سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، ہمارے لیور، پینکریاس وغیرہ کے فنکشنز کم ہو جاتے ہیں. یعنی سوتے ہوئے ہمارے جسمانی اعضاء کی فعالیت اس لحاظ سے ہی کم ہو جاتی ہے، اور یہی ان کا وہ آرام کا پیریڈ ہوتا ہے. تو جسمانی اعضاء ہمارے اس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا دیکھیے، ایک بہت ہی اہم چیز یہ ہے کہ اسلام گویا ایک لحاظ سے یہ تقاضا ہم سے کرتا ہے کہ ہم سحر خیزی کریں، سحر خیزی. اچھا، اس میں یہ سحر نہیں ہے بلکہ سحر ہے. عام طور پہ جو نام بھی لڑکیوں کا رکھا جاتا ہے، سحر نہیں ہے، وہ سحر ہی ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر ایک زبر ہے. تو اسلام تقاضا کرتا ہے کہ انسان سحر خیزی کرے، یعنی رات کے آخری پہر اٹھ جانے کو سحر خیزی کہا جاتا ہے. رات کے آخری پہر اٹھنے کو سحر خیزی کہا جاتا ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو متقین کا شعار کہا گیا ہے. شعار کیا ہوتا ہے؟ یعنی علامت، نشانی. جس طریقے سے شاعر حسینیہ کہا جاتا ہے، شعیرہ اس کی جمع شاعر ہے، یعنی وہ علامتیں جس سے امام حسین کا غم تازہ ہوتا ہے، اسے دیکھ کر امام کی یاد آتی ہے. تو تبرک بانٹنا اور یہ علم اور یہ سب چیزیں کیا ہے کہ نشانی کے طور پر ہوتا ہے. تو مومن کی نشانی کیا، متقی کی نشانی کیا ہے؟ متقی کی نشانیوں میں سے شمار کیا گیا ہے وہ سحر خیز ہوتا ہے. یعنی یہ رات کے آخری پہر اٹھے گا اور یہ عبادت خدا کے اندر کچھ وقت کو گزارے گا. یہ متقین کا شعار کہا گیا ہے. مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام
فرماتے ہیں کہ ذکر الہی کے ساتھ آنکھوں کا رات کو بیدار رہنا عارفین کا مخلص ساتھی اور مقربین کا شیریں عطیہ ہے. یعنی یہ مٹھاس ہے، ایک حلاوت ہے. لیکن ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو عبادت کی حلاوت ہمارے ہاں سے نکل گئی. رات کے آخری پہر اٹھ کر عبادت کرنا یہ متقین کا ایک ایسا مٹھاس حلاوت والا عمل ہے. دیکھا نہیں آپ نے کہ کبھی کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، بخار اس کو بہت چڑھ گیا، مثلا جانڈس ہو گیا، اب اسے کھانے کا بالکل ٹیسٹ، بریانی سامنے رکھ دیں، قورمہ سامنے رکھ دیں، اب ٹیسٹ ہی نہیں ہے، کھانے کی طرف کوئی رغبت اس کی ختم ہو جاتی ہے. تو ان گناہوں کے باعث ہماری روح بھی ایسی ہو گئی کہ اس میں عبادت کی حلاوت ہی ختم ہو گئی. فجر کے لیے اٹھنا بھی گویا ایسا ہے کہ جیسے کوئی بالکل زبردستی کر کے گن پوائنٹ کے اوپر اٹھا رہا ہو ہمیں. تو چاہیے جائے گا کہ سحر خیزی یعنی نماز فجر سے بھی پہلے اٹھا جائے اور اپنے آپ کو عبادت میں بسر کرائی جائے. یعنی عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ خواتین پھر بھی کچھ جسمانی عبادات میں مردوں سے آگے ہیں، مرد حضرات تو اور بہت زیادہ پیچھے چلے گئے. یعنی ان کا تو بالکل گویا ایسا لگتا ہے کہ عبادات میں کوئی رغبت ہی نہیں ہے. تو انسان کو اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، اس کے بہت سارے عبادت کی حلاوت کن کن چیزوں سے زائل ہوتی ہے. آنکھوں کا حرام استعمال سے جو ہے عبادت کی حلاوت ختم ہوتی ہے. جو حرام غذا جسم میں جا رہی ہو، کمائی ایسی، اس سے عبادت کی حلاوت ختم ہوتی ہے. گانے اور موسیقی حرام سے جو ہے عبادت کی حلاوت ختم ہوتی ہے. تو بہت سارے اس کی وجوہات ہیں. یہ وجہ ہے کہ ہمیں شب بیداری میں عبادت کے لیے جاگنے میں مزہ ہی نہیں آتا ہے، دل ہی نہیں چاہتا، رغبت ہی نہیں کرتا. چاہے فسق و فجور کے اندر ہم سے راتیں جگوا لو، قوالی نائٹ کے اندر پوری رات جاگ لیں گے، لیکن عبادت کے لیے نہیں اٹھا جاتا ہے. تو انسان بہت بڑے بڑے اعلیٰ ترین مقامات کو سحر خیزی سے حاصل کر سکتا ہے. یعنی وہ جو ٹائم ہے یہ اللہ کی طرف بلند ہونے کا ایک بہترین وقت ہے. یعنی جب اسے متقین کی علامت کہا گیا ہے. آخوند کاشی ہمارے ایک بہت مشہور ایک عالم گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم. ویسے تو ان کا نام محمد کاشانی تھا، لیکن آخوند کاشی کے آخوند استاد کو کہتے ہیں. آخوند خراسانی، آخوند کاشی، ہمارے بہت سے علماء آخوند کے نام سے مشہور ہیں. آخوند کاشی خود اتنے بڑے عالم دین تھے. ویسے تو اصل ان کی جو شہرت ہے وہ فلسفی کے طور پر ہے، لیکن فقیہ بھی تھے. آیت اللہ ابوالحسن اصفہانی ان کے شاگرد تھے، آیت اللہ حسین بروجردی ان کے شاگرد تھے، آیت اللہ نجفی قوچانی ان کے شاگرد تھے، آیت اللہ ضیاء الدین عراقی ان کے شاگرد تھے، آیت اللہ جمال الدین گلپائگانی ان کے شاگرد تھے. کتنے یعنی بڑے بڑے علماء سبھی ان کے شاگرد گزرے. ان کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ آیت اللہ امینی یہ فرماتے تھے کہ ہمارے استاد تھے آقا سید محمد باقر. وہ یہ فرماتے تھے کہ میں آیت اللہ ارباب رحیم کے درس لوما میں شرکت کے لیے جایا کرتا تھا. تو وہاں انہوں نے یہ بات ہمیں بتائی تھی کہ آیت اللہ آقا ارباب رحیم آخوند کاشی کے جو مدرسہ صدر تھا اس کے اندر تعلیم حاصل کرتے تھے. آخوند کاشی کا گھر بھی اسی کے مدرسے میں ہی تھا. کہنے میں رات کو نماز شب کے لیے اٹھا تو دیکھا کہ مدرسہ صدر کے جو صحن تھا اس میں جو درخت لگے ہوئے تھے، ان درختوں سے سبوح و قدوس و ربنا و رب الملائکۃ والروح کی آوازیں آ رہی. کہنے میں بہت ایک لحاظ سے انسان کے دل پر ایک اثر ہوتا ہے نا. میں نے دیکھا یہ آوازیں اور کہاں سے آ رہی ہیں. چلتا ہوا آخوند کاشی کے کمرے قریب آیا، دیکھا وہ نماز شب کی آخری رکعت جو نماز وتر یا نماز وتر جس کو کہا جاتا ہے، دونوں طرح صحیح ہے، اس کے قنوت میں یہی والی دعا پڑھ رہے تھے، سبوح و قدوس و ربنا و رب الملائکۃ والروح. تو کہہ رہے میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اس کمرے کے در و دیوار بھی آخوند کاشی کی آواز سے ہم آہنگ ہو رہے تھے. وہاں سے بھی در و دیوار سے بھی یہ آواز آ رہی تھی. میرے دل پہ بہت زیادہ، یعنی اس طرح انسان ایک لحاظ سے تھوڑا سا دہشت زدہ سا ہو جاتا ہے نا. اگلے دن کہہ رہے میں آخوند کاشی کے پاس گیا، کہا کہ میں نے رات کو اس طرح سے کہ کیا ماجرا تھا یہ، میں نے کس طرح کی آوازیں سنی. تو آخوند کاشی نے کہا کہ خدا کی کوئی بہت بڑی عنایت تمہارے ساتھ ہوئی ہے، کیونکہ جو تسبیح موجودات یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. تو یہ تم نے وہ والی آوازیں سنی، یہ تم پر اللہ کی بڑی عنایت رہی. تو یہ وہی سحر خیزی کا خاص وقت تھا کہ جس کو ان علماء نے حاصل کیا تھا اور اپنے ساتھ
در و دیوار اور ان سب کو بھی ہم آہنگ کر لیا تھا اسی تسبیح میں. یہ سحر خیزی کی وجہ سے یہ مقامات جو ہے ان علماء کو حاصل رہے ہیں. تو انسان اپنی نیند کو کم کرے. کتنے ہمارے علماء ایسے گزرے ہیں. آیت اللہ شاہ آبادی جو امام خمینی کے بھی استاد شمار ہوتے ہیں روحانیت وغیرہ میں، تو رشحات البہار کے نام سے انہوں نے جو کتاب لکھی اس میں الگ سے سحر خیزی کا پورا ایک جو ہے پورا اس کو بیان کیا ہے، سحر خیزی کے فوائد اور ان چیزوں کو. اس کے اوپر کافی گفتگو جو ہے انہوں نے کی ہے. آیت اللہ حسن زادہ عاملی یہ وہ شخصیت ہیں جن کو علامہ ذوالفنون کہا جاتا ہے. یعنی ان کی کتابوں کی لسٹ ہی آپ پڑھ لیں تو اس قدر اور اتنے الگ الگ موضوعات پہ کتابیں، حتیٰ کہ ان کی جو صرف ریاضی اور میتھمیٹکس پہ تقریباً 25 کتابیں تو انہوں نے اس کے اوپر لکھی تھیں آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے. سینکڑوں کتابیں جو ہیں ان کے مصنف اور مؤلف کے طور پر یہ تھے. اور لیکن یہ ایک بات اور کہتے تھے، ان کی کتاب ہے الہی نامہ، یعنی جو ان کی اپنی کتاب تو نہیں، ان کے فرمودات وغیرہ کو اس کے اندر جو ہے نقل کیا گیا ہے. تو یہ کہتے تھے اگر کوئی شخص سحر خیزی کی معرفت نہیں رکھتا تو پروردگار وہ اسے اپنی بھی معرفت نہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو بھی، اگر وہ سحر خیز نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی پہچاننے کے قابل نہیں ہے نا. کوئی انسان کے جس نے اپنے آپ کو پہچان، اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اللہ کو پہچان لیا، یا خود کو پہچان ہی نہیں سکتا کبھی جب تک یہ سحر خیز نہ ہو. یعنی یہ واقعتاً ایک ایسا ٹائم ہے، ایک عجیب و غریب ٹائم ہے. اس میں نیند کو ترک کرنا چاہیے، کہ ہمارا موضوع تو نیند ہی ہے نا. نیند کو اس میں ترک کر کے، اس نیند میں یہ والی کمی پیدا کر کے، اور انسان عبادت کے لیے کچھ وقت اپنا نکالے. اب یہ دماغ میں سوال آتا ہے کہ سحر خیزی کا صحیح وقت کیا ہے؟ یعنی ہم کب اٹھیں؟ کہ ہم نماز فجر کے لیے الارم لگا کے اٹھتے ہیں؟ کیا یہ سحر خیزی ہے؟ اصل سحر خیزی ہمارے استاد محترم بھی کہتے تھے کہ تقریباً نماز فجر سے 2 گھنٹے پہلے کا ٹائم ہے، 2 گھنٹے. لیکن چلیں اگر بالفرض کوئی شخص اگر 2 گھنٹے نہ پہلے اٹھ سکے تو 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، آدھے گھنٹہ پہلے تو کم سے کم اٹھ جائے. آدھے گھنٹہ پہلے اٹھنے کا ایک فائدہ اس کو یہ ہوگا، دیکھیں نماز فجر کے لیے تو اٹھنا ہی ہے اس کو. آدھے گھنٹے بعد اٹھے گا تو بھی نماز فجر تو پڑھنا ہی ہے، تو پہلے اٹھ جائے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ نماز شب کو وہ پڑھ سکے گا، اپنے اچھے فضیلت والے وقت میں نافل فجر کو پڑھ سکے گا، کچھ تلاوت قرآن کر سکے گا، ذکر خدا کرے گا، یہاں تک کہ فجر کا ٹائم آ جائے گا. تو لیکن اصل جو وقت ہے وہ بھی میں آگے چل کر اس کی حکمت بیان کروں گا کہ اس کو علماء کیسے گزارتے ہیں 2 گھنٹہ پہلے والے وقت کو. تو سحر خیزی کا جو صحیح وقت ہے وہ ہے تقریباً نماز فجر سے 2 گھنٹہ پہلے، لیکن اتنا نہ ہو سکے حالات کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کے ذوق کو دیکھتے ہوئے 1 گھنٹہ، ورنہ آدھے گھنٹے پہلے، کم سے کم 20 منٹ پہلے ضرور فجر سے پہلے انسان اٹھے اور ان عبادت کو انجام دے، تو وہ سحر خیزی کا ایک اچھا اس کے پاس ایک وقت جو ہے وہ آ جائے گا. چاہے اس کو اب یہ الارم لگانا پڑے، ہر ممکن کوشش کرنا پڑے جیسا فجر کے لیے اٹھتی ہیں، اسی طریقے سے انسان سحر خیزی کے لیے پورے مناسب جو ہے وہ انتظامات کرے. اور اگر اس کے لیے روحانی طور پر بھی چھٹے امام نے جو دعا اس میں بتائی ہے، سورہ کہف کی آخری آیت اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس دعا کو اگر سوتے وقت پڑھے گا تو جس وقت بیدار ہونا چاہے گا وہ بیدار ہو جائے گا. 110ویں آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم والی. تو یہ مفاتیح الجنان وغیرہ کے اندر بھی ہے اور کتابوں کے اندر بھی مل جائے گی. تو اپنے مطلوبہ وقت پر انسان اٹھ سکتا ہے. آیت اللہ تقی بہجت فومینی، ان سے اگر کسی نے آ کر یہ سوال کیا کہ آقا میں بالکل سحر خیزی کے لیے اٹھ ہی نہیں پاتا ہوں، نہ نماز شب کی مجھے توفیق ہوتی، کیا کروں، نیند میرے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو آیت اللہ بہجت نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم سحر خیزی کے لیے کس ٹائم پہ اٹھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تقریباً 3 بجے کے قریب اٹھنا چاہتا ہوں. کہا کہ انشاءاللہ جاؤ آئندہ سے تم 3 بجے اٹھ جایا کرو گے. اس کا کہنا ہے کہ سال گزر گئے ہیں اور آج بھی بغیر کسی ایفرٹ کے، نہ میں کوئی الارم لگاتا ہوں نہ کچھ، خود بخود 3 بجے میری آنکھ کھل جاتی. ایک ایسی ان کی ایک دعا والی ایک برکت یا کوئی ایسی تصرف ان کا ایسا ہوا کہ وہ اسی ٹائم پر، مخصوص ٹائم کے اوپر، گویا ایک لحاظ سے وہ بایولوجیکل کلاک جو ہے انہوں نے سیٹ کر دیا اس کا. تو بہرحال بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اس کا عادی ہو جائے. اب تو میں نے کہتا ہے کہ میں نے کوئی بھی ایفرٹ ہی نہیں کی، اس سے پہلے میں اٹھ ہی نہیں پاتا تھا. سال ان کے انتقال کو بھی کتنا عرصہ گزر گیا، لیکن بہرحال یہ کہ وہ عادت جو ہو گئی اس کو، اور خود بخود 3 بجے آنکھ کھلنے کی، وہ خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے اس کی.
اور جب بھی ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو زیادہ سونے کا عادی نہ بناؤ، کیونکہ جسم میں یہی عضو ہے جو بہت کم شکر کیا کرتا ہے، سب سے کم یعنی سب سے ناشکرہ عضو جو ہے یہ آنکھیں ہیں ہماری، اس کو زیادہ سونے کا عادی مت بناؤ۔ یعنی وہی ہے کہ انسان تھوڑے سے اپنے نیند کے وقت کو عبادت کے لیے کم کرے اور عادی نہ بنے سونے کا اتنا کہ یہ چیزیں اس سے مس ہو جائیں، اور یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سونے سے بچو، کیونکہ زیادہ نیند انسان کو قیامت کے دن فقیر بنا دے گی۔ دیکھیے ویسے ہی نارمل طریقے سے جو آپ سوتے ہیں 6-8 گھنٹے کی جو نیند ہوتی ہے آپ کی، اسی میں ہم نے کہا تھا کہ تقریباً 1/3 زندگی تو ہماری اسی میں چلی جاتی ہے، اس میں بھی آپ مزید سو کے اور اپنی نیند کو اگر اپنے بڑھا لیں بہت زیادہ، 10 گھنٹے سو رہے ہیں، 11 گھنٹے سو رہے ہیں، بہت سے لوگ 12 گھنٹے تک سو رہے ہیں، دوپہر میں بھی سو رہے ہیں، اس طرح سے تو کیا ہے یہ انسان کو فقیر بنا دیا۔ یعنی آپ آخرت کے لیے کام کب کریں گے، پھر یہ جمع کب کریں گے؟ یعنی نتیجہ یہ ہوگا کہ بالکل فقیر اس حالت میں آخرت کے میدان میں پہنچیں گے، کوئی عمل کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں بچے گا، آدھے سے زیادہ زندگی تو آپ نے اسی کے اندر ضائع کر دی ہے اپنے، اور پھر اور دنیا کے جھمیلوں کے اندر، تو کچھ انسان فقیر ہو کے آخرت میں پہنچے گا۔ تو نیند کو کم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ہمارے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے فرماتے ہیں جو زیادہ سوتا ہے وہ خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے، یعنی وہ ایک فینٹیسی کے اندر رہتا ہے، وہ کوئی ریئلٹی والی دنیا کے اندر نہیں ہوتا ہے، جاگنے کے بعد بھی بظاہر اگر جاگ بھی جاتا ہے تب بھی آخرت کے لیے کوئی کام انجام نہیں دیتا ہے، لاؤ بالی والی زندگی وہ گزار رہا ہے۔ تو یہ ہے اسی طریقے سے یہ بھی امام مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، درود بھیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ما انقض النوم لعزائل اليوم لعزائم اليوم، رات کی نیند میں کئی ایسی بھی ہوتی ہیں جو دن کے پختہ عزائم کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ یعنی اس طرح غفلت سے انسان سو رہا ہے کہ اس کے بعد اس کی وہ قوت ارادی کم ہو گئی ہے، قوت استقامت اس کے اندر نہیں رہی ہے، جو دل میں سوچتا ہے میں یہ کروں گا وہ کر نہیں پاتا ہے، یعنی عزائم کو توڑ کے رکھ دیتی ہے چیز۔ یعنی یہ جو سستی کاہلی اور یہ اس طرح سے بہت زیادہ، تو اپنی نیند کو بہرحال کنٹرول کرنا چاہیے انسان کو۔ اچھا، زیادہ نیند کو کم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہی بات ایک مرتبہ آیت اللہ بہجت سے بھی پوچھی گئی، تو بہت ساری دیکھیے باتیں ایسی ہیں جو احادیث کے اندر آئی ہیں جو بظاہر ہمیں سائنس سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، سائنس سے ٹکراتی محسوس ہوتی ہیں، لیکن اگر غور کریں تو بہرحال وہ ٹکراؤ نہیں ہے۔ مثلا آیت اللہ بہجت سے کسی نے یہ طالب علم جب وہ نکل کے درس دے کے جا رہے ہوتے تو اکثر لوگ ان سے رستے میں پکڑ کے ان سے پوچھا کرتے تھے سوالات۔ ایک نے کہا کہ میں اپنی نیند کو کیسے کم کروں، مجھ سے بالکل برداشت ہی نہیں ہوتی، بہت زیادہ میں سوتا ہوں۔ تو آیت اللہ بہجت نے اس سے کہا کہ تم پانی کم پیا کرو۔ اچھا، آیت اللہ بہجت نے یہی بات روحانیت کے طالب علموں کے لیے بھی کہی ہے۔ بہت سے لوگ آ کر کہتے تھے کہ ہم روحانیت میں قوی ہونا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ کہا پانی کم پیا کرو۔ اچھا، پانی کم پینے سے مراد کیا ہم ڈی ہائیڈریٹڈ رہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ نہیں، ایسا نہیں، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مثلا زیادہ پانی پینے کا عادی ہے تو اسے چاہیے کہ ذرا وہ اس میں تھوڑی کمی لے کر آئے، اعتدال کے اندر پانی پیے، ایسا نہ ہو کہ ڈی ہائیڈریٹڈ رہ جائے۔ لیکن بہت سے لوگ پانی پہ پانی چڑھاتے رہتے ہیں۔ بہرحال سائنس ابھی آج کل کچھ بہت زیادہ تو خیر اس کی حمایت نہیں کرتی ہے، لیکن وہ کہتی ہیں زیادہ تر آپ فلی ہائیڈریٹڈ رہیں اور اسکن آپ کی ایسی رہتی ہے، لیکن وہ ایکسیسو پانی پینے کے لحاظ سے نہیں، بلکہ یہ تو بعض اوقات ایک خطرناک ایک چیز بھی ہو جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جو ایک مشہور ایک مارشل آرٹس کا جو ہے وہ گزرا ہے بروس لی، یہ 32 سال کی عمر میں ہی مر گیا تھا۔ اب جو اس کی وہ آ رہی ہیں مختلف تحقیقات کے بروس لی کی موت کیسے ہوئی، تو آئی کہ جناب ہائپونیٹریمیا ایک چیز ہوتی ہے، یعنی پانی انسان بہت زیادہ پیتا ہے تو جسم میں جو نمکیات ہوتے ہیں نا آپ کے سوڈیم پوٹیشیم سب یہ یعنی الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو جاتا ہے، تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے دماغ میں سوجن آ جاتی ہے، حتیٰ کہ اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ صرف 32 سال کی عمر میں 1972 میں بروس لی دنیا سے چلا گیا، بہت زیادہ ایکسیسو پانی پینے کی وجہ سے۔ تو بہت یعنی ایکسیسو پانی پینے کے معنی یہ نہیں کہ ہم نے 4-5 گلاس زیادہ پی لیے تو ہم کو خطرہ ہو جائے گا، نہیں، بہت ویری شارٹیسٹ پیریڈ آف ٹائم میں۔ ویسے یہ کہ عام طور پر ایک مردوں کی جو عام طور پر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ تقریباً 3.7 لیٹرز پر ڈے کے اعتبار سے
یعنی وہ پی سکتے ہیں تو بالکل ایک صحیح ہے. عورتیں 2.7 لیٹرز کے اعتبار سے ہیں یعنی پر ڈے. لیکن وہ ہر شخص کی اپنی اس کے اوپر بھی ہوتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کون کس قسم کا کام کرتا ہے, اس کی ایج کیا ہے, ایکسرسائز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, سویٹنگ والا کوئی کام ایسا ہے یا نہیں ہے, تو اس کے لحاظ سے پانی اوپر نیچے ہو سکتا ہے. لیکن بہت زیادہ پانی پینے کو بہرحال جو ہے وہ سائنس بھی کہتی ہے کہ اس سے نمکیات کا ایک امبیلنس ہو جاتا ہے اور دماغ سوج جاتا ہے اس کا, اور پھر اس سے جو ہے وہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ بروس لی کی ہوئی. تو بہرحال یہ کہ وہ جو آقا بہجت نے بھی کہا کہ پانی کم پیو, اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ وہ پانی مثلا بالکل کم کر کے آپ 1 یا 2 گلاس پہ آ جائیں, نہیں, یعنی جو نارملی جتنا پیتے ہیں اتنا پئیں, لیکن اگر کوئی ایکسیسو پانی پینے کا عادی ہے تو اپنے پانی کو کم کرے. روحانیت کے لحاظ سے بھی وہ فرماتے تھے کہ پانی کم پیا کرو. اچھا, بہت سی چیزیں اور بھی ایسی ہیں جو میں ابھی پیش تو نہیں کر رہا ہوں لیکن احادیث میں آئی ہیں. مثلا آج کل واک کرنے کا اور اس کا کتنا زیادہ رجحان ہے, ہر بات میں ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز کریں اور واک کیا کریں روزانہ. بعض روایات کے اندر کم چلنے کی تاکید کی گئی ہے, لیکن وہ بہرحال کبھی اور انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے. بہرحال سائنسی لحاظ سے تو یعنی جتنا انسان چلتا پھرتا رہے اتنا اچھا ہے. تو پھر ان روایات کا کیا مفہوم ہے, خیر وہ ایک الگ ہے. تو کم پانی پینا اس لحاظ سے یہ بات کہی گئی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کو جو 3 چیزیں پسند ہیں ان میں کہ کم بولنا, کم سونا اور کم کھانا. یعنی کم سونا بھی اللہ کو پسند ہے. یعنی ایسا نہیں کم سونے سے مراد یہ کہ بس ایسے ہی ہے بستر پہ کم سو رہے ہیں کہ ہمیں مثلا موویز دیکھنی ہے یا گانوں کے پروگرام مثلا دیکھنے. مقصد ہے عبادت کے لحاظ سے انسان اپنی نیند کو کچھ کم کرے. جب یہ کہا جاتا ہے اس کے اندر ایک بڑے اسرار ہیں. اچھا, اس کو بھی لوگ اسرار پڑھتے ہیں, اسرار نہیں ہے بلکہ اسرار کہلاتا ہے, اسرار سحر خیزی. یعنی اس کے اندر بڑے نکات ہیں, بڑے نکات پائے جاتے ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سحر خیزی کے لیے فقط بستر چھوڑ دینا, بس ہم اٹھ جائیں اور پھر اپنے اپنے کام کرتے رہیں, ٹی وی دیکھتے رہیں, صرف یہ کافی نہیں. بلکہ کہا جاتا ہے نا کہ جو حکایت بھی شاید مولانا روم نے لکھی ہے, نوشیروان جسے نوشیروان عادل کہا جاتا ہے. بہرحال امام خمینی فرماتے تھے یہ بات کانسیپٹ غلط ہے, یہ عادل شخص نہیں تھا بلکہ ایک ظالم تھا. لیکن بہرحال بہت سی چیزیں اس کی آئی ہیں ایک آیات کے اندر. جو اس کا ایک وزیر تھا جسے بزرگ مہر یا بزرگ مہر جس کو کہا جاتا ہے, اس کا بڑا ایک قابل قسم کا وزیر تھا. تو بادشاہ ایک لحاظ سے ایک دن آ کے اپنے مصاحبین کے سامنے کافی بوسٹنگ کر رہا تھا کہ بھئی مجھے دیکھو, میں سحر خیز ہوں, میں وہی صبح سویرے اٹھا, اگرچہ میں بادشاہ ہوں لیکن میں صبح سویرے بستر چھوڑ دیتا ہوں. تو اس وقت بزرگ مہر نے ایک بات کہی تھی جو مولانا روم نے اپنی حکایت میں لکھی ہے کہ بادشاہ سلامت, سحر خیزی کے لیے فقط بستر چھوڑنا کافی نہیں بلکہ اس کے لیے عبادت کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. یعنی آپ ایسے ہی نہیں کہ بس آپ نے بستر چھوڑ دیا اور آپ کو وہ سارے فوائد مل جائیں. وہ ممکن ہے کہ صرف جسمانی صحت کے اعتبار سے کچھ فائدے مل بھی جائیں, ظاہر ہے صبح سویرے اٹھے گا انسان, کچھ نہ کچھ ورزش کرے گا, کچھ فائدے اس کو ہوں گے. لیکن کیا ہے کہ صرف بستر چھوڑنا کافی نہیں, عبادت میں بھی اپنے آپ کو لگائیں تو پھر اخروی فوائد بھی آپ کو اس کے حاصل ہوں گے. خود قرآن کے اندر اس کا بڑا تذکرہ آیا ہے, بڑے فوائد ذکر ہوئے ہیں سحر خیزی کو کہا جاتا ہے قرآن میں. اور آقائے حجت الاسلام محسن قراتی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سحر کی قرآن میں 3 مرتبہ قسم کھائی, والصبح اذا تنفسا, والصبح اذا اسفرا, یا مثلا والنہار اذا تجلی. یعنی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں سحر کی اور اوقات کے مقابلے میں. کہا کہ یہ خاص طور پر جو ہے یہ اس کی سحر کے وقت ایسا ہے کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی, اور کہا کہ خاص طور پر جو برکات رمضان ہے اس کے اندر انسان سحر خیزی, یعنی ہر شخص آپ نے دیکھا ہے کہ آدھا پونا گھنٹہ پہلے وہ اٹھ جاتا ہے, سحری وغیرہ کرتا ہے, کچھ نہ کچھ دعائیں سحری پڑھتے ہیں اور عبادت کو کچھ نہ کچھ انجام دیتے ہیں لوگ اٹھ کر. تو یہ برکات رمضان کی خود بخود ہمیں سحر خیزی کی عادت اس سے آ جاتی ہے. اگر اس کو پورے سال کنٹینیو کر کے چلایا جائے, رمضان کی عادت کو 1 مہینے کی پریکٹس اچھی خاصی ہوتی ہے, لیکن ہمارا اگلے دن سے ہی ایسی عادت خراب ہوتی ہے کہ عید والے دن سب سے پہلے نماز فجر قضا ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد پھر تو سلسلہ چل پڑتا ہے. تو بہرحال اتنی اہمیت ہے اس کی کہ قرآن میں 3 مرتبہ قسم کھائی گئی ہے اس کی.
سحر خیزی کے دو عظیم فوائد تو قرآن نے ذکر کی ہیں، دو عظیم فوائد۔ سب سے پہلی تو چیز ہے مغفرت ہو جاتی ہے انسان کی۔ والمستغفرین بالاسحار، متقین کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ سحر کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ سحر کے وقت اٹھ کر استغفار کرنا، یا مثلا بہت سی جگہ ایک اور جگہ پہ آئے ہوا بالاسحار ہم یستغفرون، یہ بھی انہی متقین کے متعلق بات کہی گئی کہ سحر کے وقت اٹھ کر یہ مومنین استغفار کرتے ہیں، یعنی ان کے علیہ ایک علامت بتائی گئی، یعنی سحر کے وقت استغفار کرنا یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اور تفسیر قم میں بھی یہ بات آئی ہے کہ حضرت یعقوب کے جب فرزند جو تھے وہ سارے ان کے بیٹے جب بہت زیادہ تائب ہو، یعنی اس توبہ کی طرف مائل ہو گئے تھے، اور انہوں نے آ کر گزارش کی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے سفارش کریں کہ اللہ ہم کو معاف کر دے، تو ان کی سفارش کے لیے حضرت یعقوب نے بعض جگہوں کے اوپر ہے جمعے تک کا انتظار کیا تھا، اور اس کے بعد وقت سحر کا انتخاب کیا تھا، وبالاسحار هم یستغفرون۔ قرآن کی آیت بھی جو اس لحاظ سے ہے کہ متقین کی صفات یہ ہے کہ وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب کے بیٹوں کا کتنا بڑا گناہ تھا، ان کے ایک گناہ نہیں تھا ان کا، بلکہ پوری لسٹ تھی ان کے گناہوں کی۔ تو بہرحال حضرت یعقوب نے کہ یہ تاکہ ان کا گناہ واقعتاً معاف ہو جائے، سحر کے وقت کا انتخاب کیا۔ تو یہ سحر کے وقت جو استغفار ہوتا ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ دروازے اللہ کی مغفرت کے کھل جاتے ہیں، اور جو عذاب والے دروازے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو انسان چاہے تو اس کو بہترین ہے، کیونکہ ہر وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کتنے گناہوں کے اندر گزر رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ توفیقات ہم سے سلب ہوتی ہیں۔ تو انسان اگر اس وقت پہ بیدار ہو کر استغفار کرے تو بہت زیادہ اس کا قوی امکان ہے کہ پروردگار اس کو معاف کر دے گا۔ بلکہ ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ سحر خیز جو ہے اس کے لیے خود بخود تجدید توبہ ہوتی رہتی ہوتے ہیں نا بہت سے اکاؤنٹ، مثلا آپ نے اپنا اکاؤنٹ اس سے لنک کر دیا، جو بھی بل جنریٹ ہوگا وہ خود بخود آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہو جائے گا، یعنی آپ گھر میں سو رہے ہیں کچھ نہیں تو تب بھی آپ کے ساری چیزوں کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ سحر خیز اگر کوئی شخص ہے وہ اگر توبہ نہیں بھی کرے تو کہتے ہیں فقط سحر کے وقت اٹھنا ہی اس کی تجدید توبہ کر دیتا ہے، چاہے وہ توبہ کرے یا نہ کرے، خود بخود آٹو کے اوپر گویا ایک لحاظ سے اس کی توبہ لگ جاتی ہے، یعنی وہ اس توبہ کی طرف مائل بھی نہیں ہے تب بھی اللہ اس کے گناہ معاف کرتا رہے گا۔ یہ سحر خیزی کی ایک بڑی اہم ایک چیز ہے۔ یعنی علماء ایک بات اور بھی کہتے ہیں کہ بعض اوقات اگر دیکھیے توبہ بہت ساری شرائط بھی رکھتی ہے نا، بعض اوقات شرائط مفقود بھی ہوں، ہم ان شرطوں کو پورا نہیں بھی کر رہے تب بھی توبہ کی تجدید ہو جاتی۔ یعنی سحر خیزی کے اندر ایک اور ایسی برکت ہے کہ بہت سی شرائط اگر کم بھی پائی جا رہی ہیں اس کی توبہ میں تب بھی اللہ اس کی توبہ کو ویسے ہی قبول کر لیتا ہے۔ تو بہت اہم چیز ہے سحر کے وقت اٹھنے کے لحاظ سے۔ اور وقت سحر معصومین کے وسیلے سے طلب حاجات، دعاؤں کی قبولیت، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انسان اگر واقعتاً دیکھے اٹھ کے سحر کے وقت جو بھی دعائیں وہ کرے گا اس وقت وہ دعائیں اس کی لازمی پروردگار عالم جو ہے وہ قبول کرے گا۔ اس کی ایک لسٹ بنانی چاہیے سحر کے وقت دعا کرنے کی، خاص طور پر ایک تو مغفرت ہو جاتی ہے اور دعائیں اس کی ساری قبول ہوتی ہیں۔ خاص طور پہ ایک اور چیز ہے کہ سحر خیز کے لیے نماز شب کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ مثلا آیت اللہ سیستانی کے نزدیک نماز عشاء مغربین آپ نے پڑھی، اس کے فوراً بعد نماز شب کا وقت آ جاتا ہے، اور اس سے لے کر اور پھر فجر تک وقت رہتا ہے۔ لیکن بیسٹ ٹائم کیا ہے؟ یعنی بیسٹ ٹائم یہ ہے کہ آپ جتنی نماز فجر سے قریب پڑھی جائے گی اتنا ثواب زیادہ ملے گا آپ کو۔ تو سحر خیز جو ہے اس کے لیے ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اٹھ ہی گیا ہے تو یقیناً اس وقت نماز شب بھی پڑھے گا، تو نماز شب کا اعلیٰ ترین افضل ترین وقت اس کو مل جاتا ہے تمام فوائد کے ساتھ۔ تو نماز شب کا یہ بہترین وقت ہے سحر خیزی کے لحاظ سے۔ تو انسان اگر اس وقت نماز شب اٹھ کر پڑھتا ہے تو وہ اپنے بیسٹ بینیفٹس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ملتی ہے۔ اور خاص طور پہ جو سردیوں کا موسم ابھی شروع ہی ہو گیا ہے اس کے متعلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سردیوں کا موسم مومن کی بہار ہے جس کی طویل راتوں سے وہ عبادت کے لیے استفادہ کرتا ہے اور اس کے چھوٹے دنوں میں روزہ رکھتا ہے۔ یعنی مومن کے لیے، متقی کے لیے بہار کے دن ہیں
یعنی طویل راتوں کا فائدہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ طویل راتیں ہیں تو گرما گرم بستر کے اندر بس لیٹ کر سوتا رہے گا اور چلغوزے کھاتا رہے گا اس کے اندر خالی، بلکہ یہ ہے کہ وہ طویل راتوں میں عبادت کے لیے اٹھے. اتنی طویل رات آپ کو دی ہے تو ذرا پہلے اٹھ کے آپ عبادت کریں. ٹائم بھی جلدی ہو رہا ہے رات شروع ہونے کا، تو بہرحال رات 6 بجے سے لے کر اگلے دن کی صبح 7 بجے تک کتنا آپ کے پاس جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے، تو کچھ وقت پہلے انسان اٹھ جائے اور عبادت کے لیے وقت کو نکالے. حضرت عیسیٰ ابن مریم نے جناب مریم کی وفات کے بعد انہیں پکار کر فرمایا تھا، مادر گرامی مجھ سے بات کیجیے، کیا آپ چاہتی ہیں کہ دنیا میں دوبارہ پلٹیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، ہاں میرے بیٹے، میں دنیا میں دوبارہ پلٹنا چاہتی ہوں تاکہ شدید سردی کی راتوں میں اللہ کے لیے نماز پڑھوں اور سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھوں، کیونکہ آخرت کا راستہ بہت خوفناک ہے. حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ سے یہ بات ارشاد فرمائی، ان کی بھی خواہش تھی میں شدید سردیوں کی راتوں میں اللہ کے لیے نماز پڑھنا چاہتی ہوں. یہ نہیں کہ میں پوری رات سوتی رہوں، یا دیکھیں آپ نے اس کے اندر بھی ان کی خواہش. آدمی جب دنیا میں واپس پلٹ کے آنا چاہتا ہے تو کتنی اپنی اہم ترین کوئی خواہش وہ پوری کرنا چاہتا ہے، تو اس میں یہ سردیوں کی راتوں کے روزے اور شدید گرمیوں کے دنوں میں شدید سردی کی راتوں میں نمازیں اور شدید گرمیوں کے دنوں کے روزوں کی تمنا انہوں نے کی تھی. ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نماز شب تو انسان نے پڑھ لی، اگر آدھے گھنٹے پہلے بھی اٹھ گیا تو آرام سے وہ 11 رکعت کی نمازیں اس کی جو ہے ہو جائے گی نماز شب، اور اس کے بعد نافلہ فجر جو ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے. آیت اللہ سیستانی کے نزدیک نافلہ فجر کا وقت وہ فرماتے ہیں اگر کسی نے نماز مغربین پڑھ لی، نماز مغربین پڑھنے کے بعد اتنا وقت گزر جائے جس میں نماز شب پڑھی جاتی ہے، چاہے وہ نماز شب پڑھے یا نہ پڑھے. مثلا آپ کا اگر 1 منٹ میں 1 رکعت پڑھتی ہیں تو مثلا 10-11 منٹ میں آپ کی نماز شب ہو جاتی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ نماز مغربین پڑھنے کے 11 منٹ بعد 10 منٹ بعد جتنی دیر میں بھی نماز شب ہو جاتی ہے، وہ ٹائم اگر گزر جائے تو اس کے بعد آپ نافل فجر بھی پڑھ سکتی ہیں. نافل فجر ابھی، یعنی آپ نے 6 بجے نماز کا ٹائم ہوا، 6:15 تک آپ نے نماز ختم کر دی پڑھ کر، اور 10 منٹ 11 منٹ گزرے اس کے بعد آپ نافل فجر بھی پڑھ سکتی ہیں ابھی. بہت اور علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مثلا رات کے 1/6 حصے جب ہو جائے تو اس میں مثلا اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو 2 گھنٹہ پہلے جو ہے نافل فجر پڑھ سکتے ہیں، اور 9 گھنٹے کی رات ہے تو 1.5 گھنٹہ پہلے پڑھ سکتے ہیں. لیکن آغا سیستانی کے نزدیک تو اتنا وقت آ جاتا ہے اس کا، اتنا جلدی. لیکن وہ بھی فرماتے ہیں کہ زیادہ افضلیت یہ ہے کہ فجر سے جتنا قریب پڑھی جائے. یعنی وہی ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے بھی اٹھ جائے، 10-11 منٹ میں نماز شب پڑھے، 2 رکعت 2 منٹ میں ہو جائیں گی نافلہ فجر، تھوڑا سا ذکر خدا وغیرہ تلاوت قرآن کرے، اور اس کے بعد پھر نماز فجر کا ٹائم ہو جائے گا. اور اس سے لے کر پھر نہیں، اگر وہ نافلہ فجر پھر قضا ہو جائے گی، وہ فجر تک کا اس کا وقت ہوتا ہے. تو بہرحال سحر خیز کے لیے کیا فائدے ہیں؟ یعنی ایک تو نماز شب پڑھنے کا فائدہ ہے اس کا اوقات فضیلت میں، اور نافلہ فجر بھی جو ہے وہ پڑھے گا وہ. تو بہرحال یہ نافلہ صبح جو ہے، یہ 2 رکعت کی جو نماز ہے، اس کے بھی بہت فوائد ہیں. اور اگر کوئی شخص اب تک نہیں پڑھتا آ رہا ہے تو ایک دفعہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس کا ایک کمپنسیشن بھی جو ہے ایک ہے کہ ہر 2 رکعت یا تو نماز کے بدلے وہ 3 پاؤ آٹا دے دے کسی مستحق کو، تو انشاءاللہ اس کا کمپنسیٹ ہو جاتا ہے وہ ثواب. یا مثلا دن کی نمازوں کے نافلہ کے لیے 1 مد دے دے، اور رات کی نمازوں کے لیے 1 مد یعنی 3 پاؤ، تو 3 پاؤ ملا کے دن اور رات کی نمازوں کے لیے بھی 1.5 کلو آٹا، یعنی تقریباً 25 کلو اگر ایک مہینے میں نکال دے وہ، تو وہ نافلہ نمازوں کا بھی ایک لحاظ سے نقصان پورا ہو جائے گا. تو بہرحال یہ فوائد اس کے ہیں. یعنی سحر خیز جو ہے وہ نافلہ فجر بھی اٹھ کر جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. تو بہت اس کی برکتیں صرف یہی نہیں ہیں بلکہ اور برکات بھی بے شمار ہیں. خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کہ سحر خیز بنو کیونکہ اس میں برکت ہے. برکت کے معنی کیا ہے؟ افزائش ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، انسان فضائل کے اندر آگے بڑھتا ہے. یعنی سحر خیز ہمیشہ ہر کام میں اس کی ترقی اس کو ملے گی، ہر کام میں وہ آگے سے آگے جائے گا. خود حضرت امیر یہ بات فرماتے ہیں کہ سحر خیز کے لیے بہت فوائد ہیں اس بات میں. اور ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کہ اگر کوئی شخص نماز یعنی طلوع فجر سے، یعنی صبح کے وقت اگر کوئی سوئے، یعنی نماز فجر بھی پڑھ لی اس کے بعد سو گیا،
تو فرماتے ہیں یہ والا جو سونا یہ نادانی یعنی سحر کے بعد سونے کو انہوں نے نادانی کہا ہے، تو انسان سورج نکلنے تک جاگتا رہے۔ فرمایا ظہر کے قریب سونا، وہی جس کو ہم نے قیلولہ اس سے پہلے کہا تھا، فرمایا یہ ایک نعمت ہے۔ ظہر کے قریب سونا یہ ایک نعمت ہے، جو ہم نے ہماری قیلولے کی گفتگو ہو چکی، اس کو نعمت کہا گیا ہے۔ عصر کے بعد سونا امام فرماتے ہیں یہ ایک حماقت ہے۔ اس طرح ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ لوگ عام طور پر 1.5 گھنٹے بعد نماز عصر کا وقت فضیلت شروع ہو جاتا ہے، یعنی اگر 1 بجے تو 2:30 بجے قریب کے بعد اگر کوئی سویا تو اس کو روایت میں حماقت کہا گیا ہے۔ گناہ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہارمفل ایفیکٹ ہو۔ اور مغرب اور عشاء کے درمیان سونے کے متعلق امام نے کہا 4 نیندیں امام نے بتائی ہیں۔ مغرب و عشاء کے درمیان سونے سے انسان یہ جو اس بات کا سبب بنتا ہے کہ وہ رزق سے محروم ہو جائے، یعنی فجر کے قریب اگر سو رہا ہے تو وہ نادانی ہے، ظہر کے قریب سو رہا ہے تو وہ نعمت ہے، عصر کے بعد سو رہا ہے تو وہ حماقت ہے، اور مغرب اور عشاء کے درمیان اگر سو رہا ہے تو یہ بات رزق میں کمی کا سبب بنتی۔ یہ ہمارے 5ویں امام نے یہ جملات ارشاد فرمائے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو آیات آئی تھیں بنی اسرائیل کے اوپر، آپ کو پتہ ہے کہ وہ من و سلوہ جو ہے وہ نازل ہوتا تھا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یعنی ان کے اوپر من و سلوہ جو نازل ہوتا تھا، اس کے متعلق بھی یہ آیا ہے روایات کے اندر کہ وہ طلوع فجر سے لے کر اس سے لے کر طلوع آفتاب تک کے درمیانی پیریڈ میں آسمان سے نازل ہوتا تھا۔ تو بہرحال یہ جو من و سلوہ ہے، من و سلوہ میں کیا کیا چیزیں تھیں ایک الگ پوری بحث ہے علماء کی کہ اس میں کھانے میں کون سی چیزیں ان کے پاس آتی تھیں۔ اچھا وہ بھی جو ہے کہ جو وہ افراد کے جو اس موقع پر جاگ رہے ہوتے تھے ان کو من و سلوہ انہی کو ملا کرتا تھا، پھر بعد میں جو شخص بعد میں سو کر اٹھتا تھا اس کے لیے من و سلوہ نہیں ہوتا تھا، سوائے اس کے کچھ لوگوں کا بچا کچا وغیرہ وہ کھا کے گزارا کرتا تھا۔ تو بہرحال ان کو بھی وہ سارے اللہ کی طرف سے جو رزق ہے وہ اسی کے اندر صبح کے وقت ملا کرتا تھا۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت سونے سے انسان کے رزق کا ایک حصہ روک دیا جاتا ہے، یعنی لوگ جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہوتے ہیں تو وہ یہی ٹائم وہ اپنے سونے جاگنے کے اگر ان ٹائمنگ کو اسلام کے مطابق بنا لیں تو وہ رکاوٹیں ان کی ساری دور ہو جائیں گی رزق کے سلسلے میں۔ فرماتے ہیں صبح کے وقت سونے سے انسان کے رزق کا ایک حصہ روک دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے ہے مسائل۔ رزق کے لحاظ سے اس کی سحر خیزی میں بہت ہی زیادہ اثر انگیزی ہے افزائش رزق کے سلسلے میں، یعنی انسان اگر سحر خیز ہو جائے تو ہر قسم کا رزق جو ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ بلکہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد کہ کوئی بھی سحر خیزی خدا کی راہ میں اپنے انسان بیوی بچوں کے لیے جو کمانے کے لیے نکلتا ہے، سحر خیزی سے بڑھ کر کوئی بھی چیز برتر اس سے نہیں۔ یعنی اگر انسان اس وقت اٹھے اور اس وقت سے اپنی پلاننگ اور چیزیں اپنی کرنا شروع کر دے ذرائع معاش کے اعتبار سے، تو وہ دیکھے گا کہ بہترین طریقے سے اس کے جو ہے وہ کام انجام پائیں گے۔ اس میں پلاننگ کرے، یعنی کہ مثلا صبح ہی اٹھ کے جو ہے وہ 4 بجے نکل جائے کہیں باہر کمانے کے لیے۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے اٹھے، اپنے ان تمام امور، عبادات، دعاؤں، اذکار اس کو توسل بنائے، اور اس کے بعد طلوع آفتاب تک جاگے، اور اس کے بعد اپنے کام دھندے کے لیے نکل جائے۔ اس کے بعد بہت وقت باقی ہوگا، کوئی بھی چیز اس سے برتر نہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے نا، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے کہ بیٹے ایک مرغ کو تم سے زیادہ عقل مند نہیں ہونا چاہیے، کہ وہ تو صبح سویرے اٹھ کر اللہ کی جو ہے وہ تعریف بیان کرتا ہے اور تم بڑے سوتے رہتے ہو۔ مرغ کب سے اٹھ جاتا ہے؟ اس کا بھی لوگ آج کل احادیث کا بھی مذاق بنانے لگے ہیں۔ صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا فائدہ مرغ کو ہوتا ہے، صبح کو اذان دیتا ہے اور دوپہر میں کڑھائی بنی ہوئی ہوتی ہے اس کی۔ تو بہرحال اس قسم کی چیزیں، تو بہرحال لیکن مرغ جو ہے کہتے تھے کہ اس کو کم سے کم تم سے زیادہ عقل مند نہیں ہونا چاہیے، وہ تو اتنی عقل مندی کا مظاہرہ کر رہا ہے، صبح سویرے اٹھ کے اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے اور تم پڑے سو رہے ہو۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ سحر خیزی کی جو برکت ہے انسان کو تلاش روزگار میں مارا مارا پھرنے سے بچاتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پروردگار کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص طلوع فجر سے اور طلوع آفتاب تک کے درمیان بیٹھ کر اللہ سے دعا کرے تو یہ دن بھر
رزق کی تلاش میں مارا مارا پھرنے سے لاکھ درجہ بہتر، یعنی جو تھوڑے سے میرے اپنے الفاظ ہیں اس میں، یعنی انسان کو در بدر یعنی جتنی محنتیں اور کوششیں ہیں وہ پورے دن میں کرے گا، بہت مشکلات اور پریشانیوں میں گزارے گا، اس سے کہیں بہتر ہی 1 آدھ گھنٹہ صرف اس کے اندر لگا دے، پھر وہ دیکھے گا کتنی زندگی میں اس کی برکتیں اور نازل ہوں گی۔ پیغمبر اکرم خود جو ہے وہ نماز فجر کے بعد مصلی کے اوپر بیٹھ کے ذکر خدا کرتے تھے، حضرت امیر علیہ السلام ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے تھے، اور لوگ اس موقع پر اتنی صبح آ کر اپنی حاجات حضرت امیر سے طلب کرتے تھے۔ اس کام کے لیے پیغمبر اکرم نے ان کو مقرر کیا تھا، یعنی پیغمبر اس وقت بیٹھ کے ذکر خدا کرتے تھے اور لوگ آ کر اپنی ہوائے حاجات چیزیں لے کر آتے تھے اور حضرت امیر کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ حضرت امیر پیغمبر کے بالکل پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ تو بہرحال یہ صبح سویرے دیکھیے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہوتی تھیں اس زمانے میں، اور یہ بھی فرمایا حضرت امیر نے کہ طلوع فجر اور طلوع شمس کے درمیانی وقت میں رزق تلاش کرو، کیونکہ یہی وہ گھڑی ہے، ساعت ہے جس میں اللہ اپنے بندوں میں رزق تقسیم کرتا ہے۔ تو بہترین وقت ہے، اس کو نہیں کھونا چاہیے۔ اور یہ بھی علماء فرماتے ہیں، بعض روایتوں میں بھی بات آئی ہے کہ وقت سحر ہر قسم کے رزق کی ایک معجزانہ تقسیم کی جاتی ہے، بہت وافر مقدار میں رزق تقسیم ہوتا ہے، توفیقات وافر مقدار میں تقسیم ہوتی ہیں۔ انسان اس موقع پر اگر سوتا رہے تو بہت بڑے اپنے نقصان کو وہ کر لے گا۔ مثلا کسی کو کہا جائے کہ بھائی آپ کو روزانہ اگر آپ 4 بجے اگر الارم لگا کے اٹھیں گے تو مثلا 1 کروڑ روپے آپ کو ملے گا، دیکھیے کتنا وہ پوری کوشش کرے گا دنیا، بلکہ پوری رات کو اس کو نیند بھی نہیں آئے گی اس وجہ سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر اسے بڑا یعنی یقین ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو خزانے تقسیم ہو رہے ہیں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ تقسیم ہوتے ہیں، ضائع ہو جائیں تو ہو جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو اپنی نیند لینی ہے۔ معجزہ عام چیز نہیں، معجزانہ تقسیم ہوتی بہت زیادہ یعنی وافر مقدار میں، کہ انسان حیران رہ جائے کہ ارے میرے مالی حالات ایسے تھے، میں ایک دم سے کیا بن گیا، یعنی اتنے میرے مالی حالات تبدیل ہو گئے۔ اگر کوئی شخص تھوڑی سی اپنی محنت کر کے لائف سٹائل کو، اب تو لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہر جگہ جو ہے بہت لفظ آتا ہے صحت کے اعتبار سے، تو یہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن میں یہ بھی ہے کہ ذرا ارلی سوئے تاکہ یہ ساری چیزیں بھی فائدے اس کو حاصل ہوں، خاص طور پر اخروی فائدے، اللہ کی طرف بلند ہونا، اور یہ سب چیزیں۔ دنیا تو چند روزہ ہے، کچھ رزق کمی بھی رہی ہے بالفرض، تو چند دن میں ختم ہی ہو جائے گا، یہ خواب کی مانند گزر جائے گی دنیا، لیکن اس کے بعد ہم اللہ سے تعلق برقرار ہو جائے، وہ ہمیشہ کی آخرت اس کی ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی کے اندر دیکھیے نماز شب کی اس کو توفیق ملتی ہے، اور بہترین چیز جو گناہوں کو ختم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ خاص طور پر جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو اٹھ کر نماز شب پڑھنا یہ گناہوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر کوئی اٹھ کے، عام طور پر بہت سے لوگوں کے گھروں کے قریب میں مساجد بھی ہوتی ہیں، تو یہاں تک مولا یہ بھی کہتے تھے کہ میرے لیے مسجد میں جا کر بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب تر ہے، یعنی اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر کسی قرب و جوار میں مسجد ہے تو اگر وہ سوچ رہے گا نا کہ میں سیر خیزی کے لیے اٹھ گیا ہوں تو تھوڑا وقت مسجد میں جا کر بھی انسان بیٹھ جائے۔ تو بہرحال اب یہاں کے جو جن شیعہ علاقے ہیں یا جو اس طرح سے ہیں جہاں امن و امان وغیرہ کے لحاظ سے، تو وہاں پر جانا اگر ممکن ہے تو وہاں جانا چاہیے۔ سحر خیزی کے اعتبار سے ایک بہت اہم چیز یہ بھی ہے کہ عام طور پر دیکھا گیا کہ جو افراد سحر خیز ہوتے ہیں ان میں مثبت انداز فکر آ جاتا ہے، یعنی ان کی جو تھنکنگ ہے وہ پازیٹیو ہو جاتی ہے۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر لوگ نیگیٹو تھنکنگ، کسی نے ذرا مشغول ہو گیا، آپ کو سلام نہیں کیا، فوراً ایک اچھا یہ دماغ میں آتا ہے نیگیٹو تھنگ، یہ میرے خلاف ہے، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، یا باتوں کے غلط مطلب لینا، ہر وقت لوگوں سے بدگمان رہنا، یہ کیا ہے، نیگیٹو تھنکنگ پیدا ہوتی۔ لیکن جو سحر خیز ہوتے ہیں، نوٹ یہ کیا گیا ہے کہ ان میں پازیٹیو تھنکنگ آ جاتی ہے، وہ چیزوں کو پھر اس انداز سے نہیں لیتے، منفی انداز سے۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے سحر خیز جو بہترین منصوبہ ساز ہوتے ہیں، وہ یعنی وہ جو بھی اٹھتے ہیں صبح کے وقت، ان کا دماغ بہت بالکل فریش ہوتا ہے، کاموں کی پلاننگ جو صبح کے وقت اٹھ کر کرتے ہیں تو ہر لحاظ سے ان کا کام ویسے بھی ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی سحر خیز جو ہیں بہترین منصوبہ ساز، بہترین پلانر ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک فائدہ ہے۔ اور روایتوں میں یہ بات بھی آئی ہے کہ بین الطلوعین شیطان لشکر کشی کرتا ہے، یعنی اپنے سارے اس کو اپنے لشکروں کو جمع کرتا ہے، اور مملکت نفس کے اندر بھی ہمارے ملائکہ ہیں، یہ باقاعدہ روایات کے اندر یہ چیز آئی ہے، خود ہمارے نفس کے اندر ملائکہ ہیں، اور جیسے جیسے انسان گناہوں میں گرفتار ہوتا جاتا ہے تو وہ ملائکہ جو مورچے ہیں وہ چھوڑتے چلے جاتے ہیں، اور شیاطین ان مورچوں پہ قابض ہوتے چلے جاتے ہیں۔
تو بین الطلوعین کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی دیکھیں جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے خلاف لشکر کشی کر رہا ہے اور ہم پڑے سو رہے ہیں، تو اپنا اس وقت اٹھ کر دفیہ کرنا چاہیے، استغفار وغیرہ اور دعاؤں سے طاقت پکڑنی چاہیے، تاکہ دن بھر پھر شیاطین کے لشکروں سے اپنی حفاظت کی جائے، کیونکہ شیطان تو صف بندی کر رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ روایات میں ہے کہ وہ صف بندی کر کے اور پورے عالم میں جہاں جہاں بازاروں ادھر ادھر ہر جگہ جہاں جہاں شیاطین کے مورچے قائم ہوتے ہیں، وہ اپنے فوجیوں کو وہاں پر شیاطین کو وہاں پر بھیجتا ہے بہکانے کے لیے. تو انسان اس موقع پر اس کا دفیہ کرے اور اٹھ کر سحر خیزی میں ان تمام عبادات سے کام لے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سحر کو جو اٹھنے والے ہیں، ان کے جو نہیں اٹھتے ہیں ان کے چہرے پر ایک بے رونقی سی بھی آ جاتی ہے. اور بہت سی جگہوں پہ میں نے کہا جو زیادہ دیر سوتے ہیں ان کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ خود بخود ہی یعنی جو صبح کے وقت نہیں اٹھتے ہیں تقریباً 250-300 کیلوریز پر ڈے ان کا اور اضافہ ہو جاتا ہے کھانے میں، تو پھر وہ موٹاپا اور وہ ساری چیزیں مزید سستی ان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. جب انسان صبح کو اٹھتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کہ ورزش بھی اس کا تقاضا کرتی ہے. رہبر معظم بھی جو ہے وہ ان کے اس کے اندر روٹین میں ہے، بلکہ بعض اوقات تو وہ جو ماؤنٹینس وغیرہ پہ جانا اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس کی بہت تاکید کرتے ہیں. خود بھی جب تک ان کی صحت ساتھ دیتی رہی وہ پابندی سے وہاں جاتے رہے پہاڑوں وغیرہ کے اوپر، تو یہ خود بھی انسان کی صحت کے لحاظ سے بڑی اچھی چیز ہے. ایران کے جو ایک صدر گزرے ہاشمی رفسنجانی، وہ بھی جو ہے وہ صبح جو ہے واک اور یہ سب جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اور بلکہ جاگنگ وغیرہ بھی کرتے تھے. اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ توکلی، یہ تو کنگ فو اور مارشل آرٹس کے جو ہیں وہ بلیک بیلٹ ہیں، اور ابھی بھی اگر آپ ان کی جا کر وہ دیکھیں انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر یوٹیوب کے اوپر، تو یعنی اگرچہ یعنی دن اور دیگر اوقات میں پھر درس اور یہ سب کچھ ان کے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ورزش، لوگوں کو مارشل آرٹ سکھانا، یہ سب کچھ یعنی خود بلیک بیلٹ ہیں اس کے اندر وہ. تو یہ دیکھیے یہ سب چیزیں یعنی ممانعت نہیں ہے. جب انسان صبح سویرے اٹھتا ہے نا تو پھر اس کے پاس وقت بہت ہوتا ہے، پھر وہ اپنی صحت کے لحاظ سے بھی بہت سی پلاننگ کر سکتا ہے. اور اگر وہ اٹھتا ہے دیر سے تو ویسی پزمردگی اس کے اندر ہوتی ہے، سستی کاہلی پورے دن رہتی ہے، دن تیزی سے گزرتا چلا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں بچا ہے. تو اصل ٹائم وہ ہے جس میں ساری دنیا بھی پڑی سو رہی ہے، آپ کے پاس بہت ٹائم ہے دنیا کے جھمیلوں سے دور اپنے آپ کو ذرا کچھ ٹائم، وہ جو می ٹائم کہلاتا ہے نا آج کل، انہیں خود اپنے آپ کو آپ وقت دیجئے، تو یہ اس کے اندر آپ کو لگانا چاہیے. علماء اور مراجع ہمارے، ان کی نیندیں اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ تقریباً سارے کے سارے ہمارے علماء اور مجتہدین سحر خیز ہوتے ہیں. شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان، یہ اس قدر نماز شب کے پابند تھے کہ حتیٰ کہ جو اسفار ہوتے تھے، سفر میں مختلف احادیث کی جمع آوری میں سفر میں رہتے تھے، تو سفر تک میں نماز شب کو قضا نہیں کرتے تھے. یعنی سفر میں بھی انسان ورنہ پریشان ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں فلائٹ میں ادھر سے ادھر آپ جا رہے ہیں تو بہت مشکل ہے کوئی شخص نماز شب اس کے اندر پڑھے، ایئرپورٹوں پہ ادھر ادھر چھوٹ جاتی ہیں اس سے. لیکن اور زمانے کے تو سفر اور مشکل ہوتے تھے. تو شیخ عباس قمی سفر تک میں جو ہے وہ اٹھ کر نماز شب کے لیے اٹھا کرتے تھے. بلکہ ایک دفعہ حکایات میں ملتا ہے کہ ان کے بیٹے جو تھے علی محدث زادہ قمی جو مشہور ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک دفعہ صبح کو اٹھے، دیکھا کہ شیخ عباس قمی گریہ ازاری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. کہا کہ بابا جان کیوں، آپ کے رونے کا کیا سبب ہے؟ تو کہا کہ آج مجھ سے نماز شب قضا ہو گئی. کہا کہ بابا جان نماز شب مستحبی تو ہے، کوئی واجب تو نہیں ہے، کہ نہیں آپ نے کوئی واجب ترک کیا ہے، نہ کوئی حرام انجام دیا ہے، پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنا زیادہ رونے کی؟ تو کہا کہ بیٹا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں اس بات پر کے متعلق فکر مند ہوں کہ آخر مجھ سے کون سا ایسا عمل ہوا ہے کہ نماز شب کی توفیق مجھ سے سلب ہو گئی، ایک دفعہ بھی نماز شب کیوں قضا ہوئی مجھ سے؟ تو یہ اتنے زیادہ اپنے نفس کے اوپر نگرانی کرتے تھے یہ تمام افراد کہ یہ نماز سحر خیز تھے، نماز شب کے ٹائمنگز میں اٹھتے تھے کہ اپنی پوری زندگی میں ایک نماز شب خالی نکل گئی ان کی تو بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہیں. ہم نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ نماز شب کیا، نماز فجر بھی بڑے آرام سے لوگ آپس میں ذکر کرتے ہیں، ہاں بھائی کل میں سویا دیر سے، صبح کی نماز بھی نکل گئی، میں کوئی بھی مسئلہ ہی نہیں ہے نماز کا نکل جانا. تو بہرحال جی بالکل اور کچھ یہ چیزیں لائف سٹائل میں بھی ہیں. ظاہر ہے کوئی شخص جو ہے سوئی 2 بجے رہا ہے، اب 2 گھنٹے بعد کیسے وہ اٹھ پائے گا، یعنی اپنے ٹائمنگز کو بھی ٹھیک کرنا ہے. اسی طریقے سے مثلا
آیت اللہ بہجت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ بھی زیادہ نہیں سوتے تھے، مشکل سے 4 گھنٹے کی نیند ان کی ہوتی تھی. تو ان کے بیٹے ان سے کہتے تھے کہ بابا آپ گھر والے کہ آپ اتنی کم یعنی آپ نے اپنی نیند کر دی ہے. تو فرماتے تھے کہ بیٹا، بلکہ اور بزرگوں کی مثالیں ان کو پیش کرتے تھے، وہ میں تو پھر بھی 4 گھنٹے سوتا ہوں، اس کو دیکھو وہ فلاں بزرگ ہیں وہ 3 گھنٹہ سوتے ہیں، وہ فلاں بزرگ 2 گھنٹہ سوتے ہیں اور باقی پوری رات عبادت خدا میں بسر کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ ایک اور بھی یہ تھی کہ آغا بہجت کا ایک اور طریقہ کار تھا کہ وہ جو سونے کا بھی ٹائم ہوتا تھا نا، وہ بستر پہ لیٹ کر نہیں سوتے تھے، اکثر بیٹھے بیٹھے اپنی نیند پوری کرتے تھے. کہتے تھے اگر میں بستر پہ لیٹ جاؤں گا اور اس پر جا کر اس لحاظ سے میں سوؤں گا تو مجھے زیادہ دیر نیند آئے گی اور میں عبادت کے لیے میرے پاس وقت نہیں بچے گا. تو یہ اکثر بیٹھے بیٹھے ہی جو ہے وہ نیند لے لیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کا بستر اسی طریقے سے زیادہ تر بچھا رہتا تھا اور بہت شاذ و نادر اس کے اوپر لیٹا کرتے تھے. تو اسی لحاظ سے دیکھے جائے تو عالم کا سونا بھی عبادت جو ہے وہ شمار کیا گیا ہے. وہ ایک تفکر ہوتا ہے، اس کا آئندہ دن کی پلاننگ اطاعت خدا کی ہوتی ہے. بہرحال اس کی بہت سی باتیں ہیں کہ عالم کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے. آیت اللہ شاہ آبادی جو امام خمینی کے استاد تھے عرفانیت کے، ان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی بہت کم سویا کرتے تھے. رات کے وقت گویا تقریباً 3 گھنٹے کے قریب ان کی نیند ہوتی تھی، باقی اٹھ کر عبادت خدا کے اندر مستقل جو ہے وہ بسر کیا کرتے تھے. تو ایک بات اور یہ کہتے تھے آیت اللہ شاہ آبادی، محمد علی شاہ آبادی ان کا نام تھا، کہتے تھے اگر نافلہ شب کے لیے بیدار یعنی تمہارا دل نہ چاہے نافلہ شب کے لیے بیدار ہونے سے، تو کم سے کم یعنی ایک کام یہ کرو کہ نا اٹھ کے ضرور بیٹھ جاؤ. چاہے اٹھ کر تم یعنی نماز شب نہیں پڑھو، چائے پینے لگو. فرماتے ہیں کہ صرف فقط بیدار ہونا ہی انسان کو عبادت کے لیے آمادہ کر دیتا ہے. یعنی ایک دفعہ انسان اٹھ کر اگر بیٹھ جائے نا تو یہ خود بخود اس کا بیدار ہونا عبادت کے لیے آمادگی پیدا کرے گا. اور یہ بیداری جو ہے فرماتے تھے کہ یہ مادی لحاظ سے یعنی جسمانی لحاظ سے بہت سے حوالوں سے یہ بھی اس کے لحاظ سے بھی مفید ہے، اور یہ معنوی لحاظ سے روحانیت کے اعتبار سے بھی مفید ہے. یعنی وہی ہے کہ انسان رزق وغیرہ یہ سب کچھ اس کے اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرا ہے کہ روحانیت بھی اس کی قوی ہوتی. فرماتے تھے چاہے تمہیں نافلہ پڑھنا بھی نہ ہو، نماز شب نہیں پڑھنی، نافلہ شب نہیں پڑھنی، نافلہ فجر نہیں پڑھنی، لیکن کم سے کم اٹھ کے بیدار ضرور ہو جاؤ، چاہے بیٹھے رہو چائے پیتے رہو. یہ فرماتے تھے. بڑی حکمت آمیز بات ہے کہ جب انسان اٹھ ہی جاتا ہے نا، جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا اسٹریچنگ، یعنی آہستہ آہستہ انسان، یہاں ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ فوراً ایک چھلانگ میں جو ہے نا بالکل آخری منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں. نہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک سیڑھی آگے جائیں. کئی دفعہ بیچ میں ایسا بھی ہوگا آپ کے نا فیلئر ریٹس بھی اس میں آئیں گے کہ جناب آپ نے ٹرائی کی نہیں اٹھے، پھر ٹرائی کی نہیں اٹھ پا رہے، یہاں تک کہ کوشش کرتے ہیں نا یہاں تک کہ آپ کو کامیابی ہو جائے. یہ نہیں کہ آل اینڈ ننس لا جسے کہا جاتا ہے، یعنی بس یا تو 100% ورنہ 1% بھی نہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، جتنی بھی پرسنٹیج انسان حاصل کر سکے. امام خمینی کے متعلق یہی ملتا ہے کہ صبح سویرے جو ہے اٹھ جاتے تھے. 3 گھنٹے سے زیادہ ان کی نیند نہیں تھی، بلکہ اکثر مہمان، بعض جگہوں میں ملتا ہے کہ کچھ مہمان آ کر گھر پہ ٹھہرے ہوئے تھے، رات میں انہوں نے دیکھا کہ رونے وونے کی کہیں سے آواز آ رہی ہیں، اٹھ کے وہ گئے ان کے بیٹے کو جگایا کہ دیکھیں اوپر سے کہاں سے رونے کی آواز آ رہی، کیا کوئی تکلیف ہے؟ تو انہوں نے کہا فکر مند نہ ہو، یہ ہمارے بابا کی روز یہی حالت ہوتی ہے، رات کے وقت اٹھتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، اور اس وقت سحر خیزی کا وقت ہے ان کے نماز شب، دعا اور استغفار کا، اس میں گریہ وزاری کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ سب ہمارے علماء کی مثالیں ہیں. اور حتیٰ کہ بیمار تھے، ہاسپٹل میں تھے، لوگ اٹھا کے، کبھی آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں کس طرح سے ان کے سارے کینولاز لگے ہوئے ہیں اور مختلف پائپس جا رہے ہیں، اسی کے اندر لوگ جو ہے نا ان کو نماز شب کی کوئی ایک حتیٰ کہ تمام مستحبات تک کا خیال رکھتے تھے. آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا اور عطر لگانا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ گلوز پہن کے، کیونکہ ہر وقت وضو ہونا ممکن نہیں ہے، تو کہیں حروف پہ ہاتھ ٹچ نہ ہو جائے قرآن کے، تو اس لحاظ سے گلوز پہن کے، یعنی پورے مستحبات یعنی بالکل بستر مرگ پر ہیں اس تک جو ہے یہ ان کی صورتحال ہوتی تھی. تو اور اسی میں ہی بلکہ ایک دفعہ نماز شب کے لیے نہیں اٹھا پائے تھے ان کو، اور نافلہ کا ٹائم نکل گیا تھا، جبکہ کہہ کے سوئے تھے کہ مجھے ضرور اٹھا دینا. جب نہیں اٹھایا تو ان پہ بہت ناراض ہوئے کہ جب میں کہہ کر سویا تھا تو مجھے کیوں نہیں اٹھایا، میرا کتنا بڑا نقصان تم لوگوں نے کر دیا. تو بہرحال یہ علماء کی ہماری جو ہے اس لحاظ سے سیرت ملتی ہے. ملا محمد تقی برغانی، جن کو شہید ثالث کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں قاضی نور اللہ شستری مشہور ہیں، ایران میں شہید ثالث ان کو کہا جاتا ہے. اور
پھر وہ شہید رابع اور شہید خامس جو ہے وہ مثلا آیت اللہ باقر الصدر کو شہید خامس کہتے ہیں، اور اس طرح سے. تو ملا تقی برقانی یہ عبادات اور سحر خیزی کے اندر اس قدر تھے کہ برف باری تک ہو رہی ہوتی تھی، برف ان کے سر پر گر رہی ہوتی تھی، ان کے جسم پر گر رہی ہوتی تھی، اسی حالت میں یہ جو ہے وہ نمازوں کو ادا کر رہے ہوتے تھے. اور اسی حالت میں جس وقت یہ سجدے کی حالت میں تھے، برف باری ہو رہی تھی، سجدے کی حالت میں تھے، اور سجدے کی حالت میں مناجات 15 جو 15 مناجاتیں ہیں وہ پڑھا کرتے تھے. اسی کیونکہ حفظ تھی ان کو مناجات 15 کتنی طویل مناجاتیں ہیں آپ فاتح کے اندر دیکھیے گا، رمضان میں مناجات تائبین شب قدر میں لوگ پڑھتے ہیں. تو 15 مناجاتیں اس سجدے کی حالت میں پڑھتے تھے، اور اسی سجدے کی حالت میں مناجات 15 پڑھتے ہوئے وہابیوں نے حملہ کر کے ان کو شہید کیا تھا، شیخ محمد تقی برقانی کو. ملا محمد تقی برقانی یہ شہید ثالث کے نام سے مشہور ہیں. تو اپنی سحر خیزی کے لحاظ سے بہت مشہور تھے، اور جام شہادت بھی اسی حالت میں انہوں نے نوش کیا ہے. اچھا، اسی طرح سے آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری، ان کے متعلق بھی ملتا ہے کہ جتنی اپنی وہ تھیں ان کی کوششیں اور علمی کام، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن خاص طور پر عبادات کے لیے بھی یہ بھی بہت جلد رات کو جاگ جایا کرتے تھے، بہت جلد جاگتے تھے. ان کے بیٹے علی مطہری یہ کہتے ہیں کہ جس وقت آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری کو جہاں پر شہید کیا گیا تھا، یہ وہ والی جگہ ہے، کہتے ہیں اس رات ہم لوگ بہت پریشان تھے اور تقریباً پوری رات ہم جاگتے رہے. اچانک ہم نے دیکھا کہ رات کے 1:30 بجے الارم بجنے لگا. یہ وہی الارم تھا جو ہمارے شہید والد نے روزانہ 1:30 بجے کا الارم سحر خیزی کے لیے جاگنے کے لیے لگایا کرتے تھے. 3 بجے نہیں، رات 1:30 بجے اٹھ جاتے تھے، رات 1:30 بجے اٹھ جاتے تھے، اور اس کے بعد سے لے کر صبح تک عبادت خدا کے اندر جو ہے بسر کرتے تھے. کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ الارم بج رہا تھا لیکن ہمارے والد دنیا میں نہیں رہے تھے. تو بہرحال یہ علماء کی ہماری سیرت ہے. اسی طریقے سے خود شہید مطہری کے والد حسین مطہری، یہ خود 100 سال سے زیادہ کی عمر پائی تھی، اور اس قدر سحر خیز تھے کہ یہ 2 یا 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتے تھے، 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتے تھے. اور مسلسل خود شہید مطہری فرماتے ہیں کہ وہ 2 گھنٹہ پہلے فجر سے پہلے اٹھ جاتے تھے. اس 2 گھنٹے میں کیا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ ایک پورا پارہ تلاوت کرتے تھے، ایک جزو قرآن، ایک پارہ تلاوت کرتے تھے. پھر نماز شب، نافلہ فجر، اس طرح سے اس کے اندر مشغول ہوتے تھے. اور اسی طریقے سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ زندگی گزاری ہے، اور بہت ہی کم سوتے تھے. اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے خواجہ ابا سلط، جو ہمارے 8ویں امام کے ایک وہ خدمت گزار کے نام سے مشہور ہیں، ویسے وہ صحابی تھے، ان کے قبر کے نزدیک مجھے دفن کیا جائے، تاکہ وہاں پر اس خادم امام رضا کی زیارت کے لیے آنے والے افراد کے قدموں سے جو خاک اڑتی ہے وہ میری قبر پہ آ کر گرے. ورنہ وہ تھے شہید مطہری، اور اس لحاظ سے انفلوئنشل آدمی تھے، وہ چاہتے تو کہتے کہ مجھے حرم امام رضا میں دفن کیا جائے. کہا کہ نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں، مجھے ان کے خادم کے قبر کے قریب دفن کریں، ان کی زیارت کے لیے جو آئیں تو ان کے قدموں کی خاک اڑ کے میرے قبر کے اوپر گرے. تو یہ اس قدر، یعنی آپ نے دیکھا اس طرح کا کوئی بزرگ ہو 100 سال کی عمر. اور ان کا متعلق ملتا ہے کہ آخری نماز ان کی نماز شب تھی، جو انہوں نے نماز شب پڑھی اور اس کے بعد انتقال ہوا. اور یہ بھی ہے کہ اتنی زیادہ عبادت کے اندر تھے کہ شہید مطہری کہتے ہیں مجھے اپنے بچپن کا زمانہ یاد ہے، میرے والد اور والدہ دونوں رجب کی ابتدائی اور آخری تاریخوں میں اور ایام 20 میں، یعنی 13، 14 اور 15 جو تاریخیں ہوتی ہیں، اس سے ہٹ کر بھی عمل ام داؤد انجام دیتے تھے. اتنی بزرگی کے اندر اب 100 سال کے قریب عمر پہنچ کر بھی، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ عمل ام داؤد جوانوں کے لیے کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا طویل اعمال ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں اس کے اندر اور سب کچھ. کہا کہ میرے والد اس قدر. تو دیکھیے یہ جب ہی ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ان کا یہاں تذکرہ کر رہے ہیں، ہمارا کوئی تذکرہ نہیں کرے گا کیونکہ کوئی عمل کے لحاظ سے کچھ ہے ہی نہیں. یعنی ان کو آج اسی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے، یعنی انہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو، ان کا نہیں تھا کہ مجھے اس طرح سے یاد رکھا جائے لوگ، لیکن بعد میں ان کا تذکرہ آج تک ہو رہا ہے، اللہ نے ان کے ذکر کو باقی کر دیا ہے. تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ یہ عبادات اور یہ سب چیزیں یہ انسان کو کہاں سے کہاں ہے. تو شہید مطہری کھڑے ہوئے، ان کے برابر ان کے والد اور ان کے بیٹے وغیرہ ہیں. کامیاب اور ذہین افراد جو ہیں ان کی بھی نیندیں، یعنی کہا جاتا ہے کہ وہ کافی کم ہوتی ہیں. جیسے شیخ مفید کے متعلق ان کے داماد جو ہے فرماتے ہیں، جو ان کے شاگرد بھی تھے، کہ بہت ہی کم سوتے تھے. شیخ مفید پوری رات صرف عبادت خدا کے اندر لگاتے تھے زیادہ تر اوقات.
نماز شب اور نافلہ اور تلاوت قرآن اور تصنیف و تالیف والے کام اور یہ ساری چیزیں، دعائیں اور اذکار، اس میں شیخ مفید مشغول رہتے تھے۔ کاظمین میں ان کی قبر مبارک ہے، تو بہرحال وہاں جو بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں لوگ ان کی قبر پہ بھی جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کے متعلق بھی ان کے اپنے اشعار کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے۔ بال جبریل میں کہتے ہیں کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ یعنی علامہ اقبال کے متعلق بھی ملتا ہے کہ یہ سحر خیز تھے، انہوں نے اپنے اشعار میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ مجھ سے وہ لندن آنے کے بعد بھی یہ سحر خیزی کے آداب مجھ سے نہیں چھوٹنے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال درون خانہ کے نام سے جو خالد نذیر صوفی نے کتاب لکھی، اس میں علامہ اقبال کے گھر کے حالات جو ہے وہ لکھے ہیں کہ کیسے گھر میں زندگی گزارتے تھے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ صبح اٹھ کر تلاوت قرآن کرنا، سحر کے وقت اٹھ جاتے تھے، سحر خیز تھے، سحر سے بھی پہلے اٹھ جاتے تھے، تلاوت قرآن کرتے تھے، نمازوں میں بھی مشغول ہوتے تھے۔ بعض اوقات منفی پروپیگنڈا بھی کافی ہو جاتا ہے، لیکن انسان کا وہ دیکھنا چاہیے۔ اور پھر کہتے تھے کہ اس قدر یعنی اتنی اول وقت میں نماز فجر پڑھنے کے عادی تھے کہ ان کے لیے وضو کے لیے پانی کا انتظام اور مصلی وغیرہ بچھانے کا کام یہ رات میں ہی کرنا پڑتا تھا، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ وہ بالکل تھوڑا وقت نکل جائے اور اس کے بعد وہ نماز فجر کو پڑھیں۔ تو جب بھی علامہ اقبال نے کہا کہ نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی، اس کے بعد کی جو وہ مشہور ان کا ایک شعر ہے کہ جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، اس طرح کا جو شعر اس کے بعد ان کا آیا کہ جدا الدین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، وہ اس کے بعد کا ہی شعر ہے جو بہت مشہور ہے۔ تو بہرحال علامہ اقبال کے نہیں جو کامیاب افراد ہیں وہ اس وجہ سے کہ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ مفکر اسلام یا مفکر پاکستان ان کو کہا جائے، تو فکر والی جو ان کی یہ والی پورشن تھا نا، یہ سحر خیز افراد، وہی میں نے کہا کہ ان کا دماغ بالکل فریش ہوتا ہے، ریچارج ہو جاتا ہے اور بالکل صحیح موقع اس میں توفیقات اس کو ملتی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، پلاننگ، یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو علامہ اقبال اس لحاظ سے ان میں یہ والی صلاحیتوں کا کافی نمو ہوا تھا۔ پیغمبر اکرم اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی نیندیں اگر ہم دیکھیں، درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند کو اگر ہم دیکھیں تو پیغمبر کبھی بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ مثلا مسلسل 8 گھنٹے 9 گھنٹے جو ہے اس طرح سے سوتے رہیں۔ پیغمبر راتوں میں کئی مرتبہ سوتے اور پھر اٹھتے تھے، یعنی سو کر جب بھی آنکھ کھلتی تھی تو نماز پڑھنے مشغول ہو جاتے تھے، پھر بستر پہ آرام فرماتے تھے، پھر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اس طرح کہ گھر میں جو افراد جس کی جب بھی آنکھ کھلتی تھی وہ کبھی نہ کبھی پیغمبر اکرم کو نمازوں کے اندر رات میں کھڑا ہوا دیکھتا تھا۔ تو بہرحال پیغمبر کی اپنی نیند کے اوقات جو ہے وہ اس طرح سے تھے۔ تو وہ ابھی آپ نے سنا کہ اس کے بعد پیغمبر پھر مسلسل جاگتے بھی رہتے تھے، مولا علی کو کھڑا کرتے تھے، خود ذکر اذکار میں مشغول ہوتے تھے اور لوگوں کی حاجات پوری کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اور سونے سے بھی پہلے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم پہلے آیت الکرسی پڑھتے تھے، پھر فرماتے تھے میں اللہ پر ایمان لایا اور میں نے شیطان سے علیحدگی اختیار کی، خداوندہ میری حفاظت کر، خواب میں بھی اور بیداری میں بھی۔ ایک دعا بھی پیغمبر اس انداز سے پڑھتے تھے۔ مولا علی کے اوقات نیند کو اگر ہم دیکھیں تو ابن عباس فرماتے تھے کہ رات کے جو پہر ہوتے ہیں اس میں صرف 1/3 جو ہے وہ صرف سویا کرتے تھے، یعنی 9 گھنٹے کی رات ہے تو صرف 3 گھنٹہ سوتے تھے، اور اس کے بعد مولا جو ہے وہ 70 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر تلاوت قرآن، دعاؤں، اذکار کے اندر اس انداز سے جو ہے وہ گزارتے تھے۔ اور یہاں تک کہ جب شہادت والے دن جو ضربت جب لگی تھی تو پیغمبر جب نکل کے مولا علی جب جا رہے تھے گھر سے تو اس وقت آسمان کی طرف دیکھا تھا، وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، کہا تھا کہ اے سحر تو گواہ رہنا کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ تو طلوع ہوئی ہو اور علی اس وقت سو رہا ہو۔ یعنی کوئی دن ایسا رسول اللہ کا تو اپنی جگہ پہ ہے ہی، خود مولا علی کے کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جس وقت وہ سحر خیزی انہوں نے نہ کی ہو کہ سحر طلوع ہو گئی ہو اور علی سو رہا ہو، کبھی چشم فلک نے نہیں دیکھا تھا ایسا۔ اور جب وہاں پہ بھی گئے تھے اور جا کر مسجد کوفہ میں وہ پڑا سو رہا تھا، نماز شب کے ٹائم پہ گئے تھے نا، اس وقت جا کے اس کو ابن ملجم کو بھی اٹھایا تھا اور کہا اٹھ اور ذکر خدا انجام دے، نماز وغیرہ پڑھ۔ تو بہرحال اپنے قاتل کو بھی اس لحاظ سے انہوں نے سحر خیزی کے لیے اٹھایا تھا اس سے پہلے۔ اور ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام،
طلوع فجر کے بعد نماز فجر پڑھنے کے بعد مسلسل ذکر خدا انجام دیتے تھے. اس اتنی تسلسل کے ساتھ ہوتا تھا کہ اس دوران کسی سے کوئی کلام نہیں کرتے تھے, صرف اور صرف ذکر خدا بس. اور اسی طریقے سے چھٹے امام بھی ہمارے اسی انداز سے تھے. آٹھویں امام کے متعلق بھی یہ بات ملتی ہے کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد جب سجدے کے اندر جو جاتے تھے تو اس کے بعد طلوع آفتاب کے وقت سجدے سے سر اٹھاتے تھے. اتنا طویل سجدہ ہمارے آٹھویں امام انجام دیتے تھے. تو یہ سب کام سحر کے وقت ہو رہے ہوتے تھے, اس چیز کو فلی استعمال کرتے تھے. اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کہ چوتھے امام کی گواہی ہے کہ میری چچی جو پھوپھی جو زینب ہیں وہ مشکلات تک کے دور میں حتیٰ کہ شب عاشور تک انہوں نے نماز شب کو ترک نہیں کیا تھا. یعنی جو شام غریبہ والی سوچیے کہ وہ جو رات تھی کس قدر, اور پیاس کی شدت اور یہ سب کچھ تمام اس میں مصائب کو گزارنے کے بعد بھی انہوں نے نماز شب کو اس شب عاشور بھی ترک نہیں کیا تھا, کتنی مشکلات کے دور میں. تو بہرحال دیکھیے بزرگوں کی بھی یہی ذمہ داری جو ہے وہ بنتی ہے. بزرگوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ خاص طور پر یہ کہ والدین کے لحاظ سے بچوں کو نماز فجر کے لیے جگانے میں بلوغ کا انتظار نہ کیجیے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی تو یہ چھوٹی ہے بچی, مثلا ابھی تو 8 سال کی ہے, ابھی تو نماز واجب نہیں ہوئی ہے, پردہ کرانے میں بھی تاخیر کرتے ہیں اس کو بہت پہلے 4-5 سال سے, تاکہ عادی بن جائے. کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ بٹن دبائیں گے بلوغ کے بعد اور فوراً پردہ کرنے لگے گی, بٹن دبائیں گے اور یہ بلوغ کے بعد فوراً بعد نمازیں پڑھنے لگیں گے بچے. ایسا نہیں, ان کو پہلے سے عادی بنانا پڑے گا اور کمفرٹ جو زون ہے اس سے باہر نکالنا ہوگا. ظاہر ہے سردیاں ہوں گی, اٹھانے میں مشکل ہوگی, لیکن یہی ان کو جو آپ مشقت میں بھی ڈالیں گے. کیوں فوجی یہ مشقتیں سردیوں میں اٹھ کے جو ہے پریڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ایکسرسائزز کر رہے ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے تاکہ جب ٹائم آئے تو دشمن کا مقابلہ کر سکیں. ہمارے یہاں ہے کہ ان کا گراف یوں نیچے جا رہا ہے مستقل کے عیش و آرام میں بچوں کو جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے, اور ذرا سی بھی یعنی ان کو جسمانی مشقت جو ہے نہیں برداشت کرنے دی جاتی. جب یہ مدرسہ نیا بچوں کا بھی قائم ہوا تھا تو یہاں ایک عالم دین کے ساتھ ایک بزنس مین صاحب تشریف لائے تھے, تو ان کو کہا تھا بچوں کے ٹائمنگز کیا ہیں مدرسے کے, تو انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں جمعے کو بھی مدرسہ ہوتا تھا. انہوں نے کہا جمعے کے دن بھی آتے ہیں بچے, اور اسکول سے آتے ہیں اور اس کے بعد آنے کے بعد یہاں پر جو ہے وہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. تو انہوں نے کہا اوف بچوں کے اوپر اس قدر ظلم, یعنی ابھی بچہ پڑھ کے آیا اسکول سے, اس کے بعد آپ اسے یہاں بہت افسوس کا ان بزنس مین نے جو ہے وہ اس کا بات کا اظہار کیا تھا. تو وہی والی بات ہے کہ کسی بھی طرح کا ہم چاہیں گے بچے کو کوئی جسمانی مشقت بھی نہ ہو اور وہ کوئی دینی لحاظ سے کوئی وہ بڑی شخصیت بن جائے, یا تو ایک اچھا مومن اور متقی بھی نہیں بن پاتا ہے وہ اس طرح سے. تو بلوغ کا انتظار نہ کریں, ورنہ اس کو یہی اس کی عادی بن جائے گا یہ, اور پڑا سوتا رہے گا ان ٹائمنگز میں, بڈھا بھی ہو جائے گا تب بھی جو یہ بستر پہ اسی انداز سے پڑا رہے گا. اور اگر ہم اس کے آپ پڑھیں کہ کس قدر جو ہے یہ نمازوں کو ترک کرنے کے, یعنی والدین جو اس کو عیش و آرام کا عادی بنا رہے ہیں, اس کے فرض نمازیں اس کی قضا ہوں گی, اور یہ بہت بڑے کتنے, اگر آپ اس کے عذاب پڑھیں, ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے, ٹائم ختم ہو گیا ہے, ورنہ یہ پڑھتے کہ ترک نماز کے عادی اگر کوئی شخص ہو جائے تو کس قدر اس کو عذاب بھگت رہے ہوں گے قبر اور آخرت میں. بلکہ معراج کے سفر پہ جب پیغمبر اکرم تشریف لے گئے تھے تو اللہم صلی علی محمد تو وہاں دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ان کے سروں کو پتھروں سے ٹکرایا جا رہا ہے. جبریل نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو اپنے سر پر بوجھ سمجھتے تھے. کہا کہ یہ وہی افراد ہیں یعنی جن کا سر بستر سے اٹھتے نہیں تھے نا, اب انہی سروں کے اوپر پتھر مارے جا رہے ہیں. کیوں بستر سے اٹھ کے تم نے اس موقع پر نماز نہیں پڑھی تھی؟ تو یہ تو نماز پھر عادی ہو جاتا ہے اس انداز سے, تو پھر نماز قضا ہوتی ہیں اس کی, اور پھر والدین وہ والا ٹائم نکال دیتے ہیں جو اصلاً ان کی تربیت کا تھا. تو پھر وہ بھی حدیث میں نے پچھلی دفعہ مولا کی پیش کی تھی نا, جب زمین تکلیف کا اظہار کرتی ہے, نالا فریاد کرتی ہے, اس میں ایک وہ بھی ہے طلوع آفتاب سے پہلے سونے والے. یعنی اس حد تک زمین کا چیختی چلاتی ہے کہ ارے یعنی بدبخت یہ کیا کر رہے ہو, اتنے اہم ٹائم کے اوپر تم پڑے سو رہے ہو. یعنی تمہیں ہر دنیا کی اور آخرت کی تم چیز اس سے حاصل کر سکتے ہو, لیکن تم کتنا بڑا نقصان اپنا کر رہے ہو. زمین چیختی اور چلاتی. تو مومن کی خوشی کے جو 3 موقع ہیں اس میں ایک تو مومن بھائی سے ملاقات کے وقت, افطار کے وقت, اور شب بیداری اور نماز شب کے وقت اسے جو سب سے زیادہ خوشی ہونی چاہیے مومن کو. لیکن کیونکہ وہی نفس اتنا بیمار ہو گیا گناہوں کے باعث,
تو اس میں کوئی خوشی نہیں ہوتی بلکہ پژمردگی ہوتی ہے. لیکن اصلاً کیا ہے کہ کوشش نہیں کرتے ہم لوگ. کوشش کرنا شروع کریں, آپ 1 مہینہ کر کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ارے یہ تو واقعی یعنی زندگی بھی تبدیل ہو رہی ہے, بینیفیشل جو اس کے جتنے بھی بینیفٹس اور فوائد ہیں وہ سب آپ کو حاصل ہو رہے ہیں. تو خود بخود یعنی آپ نے اسٹریچنگ کرتے ہوئے اس کو اپنے اس پہ لا سکتے ہیں, یعنی اس کے عادی بن سکتے ہیں. وہ آپ نے سنا تھا پچھلی نشست میں ہی کہ مصلی کے اوپر بیٹھے رہنا طلوع آفتاب تک یہ انسان کو حج بیت اللہ کا ثواب دلاتا ہے. اب حج بیت اللہ کو آپ دیکھیں کہ مثلا کم سے کم بھی گورنمنٹ اسکیم میں 12 لاکھ روپے لگ رہے ہیں اور پرائیویٹ میں جا رہے ہیں تو 23-24 لاکھ روپے لگ رہے ہیں, یعنی 25 لاکھ روپے روزانہ گویا اس کے برابر کی جو عبادت ہے. اور وہاں اگر اس کے سارے ثوابوں کو ہم کیلکولیٹ کریں, صرف حج کا ایک ثواب نہیں ہے, طواف کے الگ ثواب ہیں, دیکھنے کا ثواب الگ ہے, اور صحیح میں جانے کا ثواب الگ ہے, اور میدان عرفات میں ٹھہرنا, مزدلفہ, منی, قربانی, یہ وہ, اس سے پہلے عمرہ اور حج تمتع, اور اس طرح سے یعنی ہر چیز کے الگ الگ ثواب, ان کا پورا مجموعہ اس 1 گھنٹہ صرف بیٹھنے سے مصلی کے اوپر وہ حاصل ہو جاتا ہے, جو انسان اتنی مشقت سے خانہ کعبہ جا کر کرتا ہے. تو اس کو واقعتاً دیکھنا چاہیے ہمیں. اچھا, اسی طریقے سے آیت اللہ بہجت سے ایک چیز اور بھی پوچھی گئی, یہ بھی نیند سے متعلق ہے کہ کیا کریں کہ جو ہے ہم سچے خواب دیکھیں. تو انہوں نے فرمایا کہ سچے خواب دیکھنے کے لیے اور روح کی پاکیزگی کے لیے ہمیشہ سچ بولو. خواب سچے دیکھنا ہے نا تو سچ بولو زندگی میں. ہمارے ہاں جھوٹ بہت زندگیوں میں رائج ہو گیا ہے, غلط بیانیاں رائج ہو گئی ہیں. اسی طریقے سے نائٹ ٹیررز بچوں کے اندر ہوتا ہے, پھر جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ چیز کم ہوتی جاتی ہے ان میں, لیکن رات کے وقت ایک دم سے چیخنے چلانے لگنا, آپ اسے اٹھائیں گے بھی تب بھی وہ نہیں اٹھے گا بچہ, تو اس سے والدین کافی پریشان ہو جاتے ہیں, اسے جگانے کی کوشش کرتے ہیں تب بھی وہ نہیں جاگ رہا ہوتا اور رو رہا ہوتا ہے, یہاں تک کہ خود تھوڑی دیر بعد پھر اسے آرام آتا ہے. تو نائٹ ٹیررز جو ہے کہلاتے ہیں. تو چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ مومن جب خواب میں ڈرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. اگر بڑا بھی کوئی ہے اس کو ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں تو وہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے ایک تو گناہ معاف ہوتے ہیں, اور اس سے چھٹکارا پانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو چھٹے امام فرماتے ہیں وہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 10 پڑھے, اور اس کے بعد ایک دعا مانگے. جو یہ سامنے دعا لکھی ہوئی, اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس, اصول کافی میں ہی ہے. تو وہ ڈراؤنے خواب, ناپسندیدہ خواب کے جو مضر اثرات اور یہ سب کچھ ہوتے ہیں اس سے وہ نجات پالے گا. اسی طریقے سے آیت اللہ بہجت ایک خاتون جو بہت زیادہ پریشان خوابی کا شکار تھی, حالت خواب میں اکثر ڈر جاتی تھی, اس نے جب علاج آ کر ان سے پوچھا تھا تو آیت اللہ بہجت نے کہا تھا کہ سونے سے پہلے تم 4 قل پڑھا کرو, خاص طور پر معوذتین یعنی فلق اور ناس کی باقاعدہ تلاوت کرو, اور پھر بھی کچھ پریشانی باقی رہے تو حرز امام جواد ہاتھ کے اوپر باندھ لو. تو وہ افراد جو خواب میں ڈرتے ہیں, ڈراؤنے خواب آتے ہیں, وہ ایک تو 4 قل پڑھ کر سوئیں, اور اگر حرز امام جواد بھی ہاتھ کے اوپر باندھ لیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے. اور ایک اور چیز بھی ایک شخص نے امام صادق سے کہا تھا کہ عورت مجھے خواب میں ڈراتی ہے, نہیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں, تو امام نے فرمایا تھا ایک تسبیح لو, اس پہ 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 بار الحمد, 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو, اور پھر یہ والی لا الہ الا اللہ والی دعا پڑھو. تو اس سے بھی یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو انسان سونے سے پہلے یہ انجام دے لے تو ان چیزوں سے بھی اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. اچھا, ایک چیز اور بھی ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں سوتے میں خواب میں معصومین کا آنا. معصومین کا خواب میں آنا, اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خواب اس لحاظ سے یوں سچے ہوتے ہیں کیونکہ کوئی شیطان تو معصومین کی شکل بنا ہی نہیں سکتا ہے. اس کی تفصیل ہم نے اس میں بیان کی ہے, اپنے جو خوابوں کی تعبیر والا جو درس تھا اس میں اس کی زیادہ تفصیل آئی ہے. اس میں بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ شیطان ان کی شکل نہیں بنا سکتا, لیکن کیونکہ ہم نے ائمہ معصومین کو دیکھا نہیں تو وہ کوئی سی بھی شکل بنا کے یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں وہ ہوں کسی بھی معصوم کی طرف. تو یہ نہیں کہ وہ ہے کہ شیطان اصلی معصوم کی شکل نہیں بنا سکتا, لیکن کیونکہ ہم نے اصل معصوم کو شکل دیکھی ہوئی نہیں ہے, ان کی زیارت ہمیں نہیں ہوئی, ہم انہیں پہچانتے نہیں ہیں, تو اس لحاظ سے شیطان البتہ یہ ضرور کہہ سکتا ہے. تو بہرحال سوتے میں خواب میں معصومین جو ہے اگر کسی کو خواب میں آ رہے ہیں تو وہ اپنے حد تک اس کو اس لحاظ سے رکھ سکتا ہے اور لوگوں کو بھی بتا سکتا ہے. بس یہ کہ کوئی احکامات اگر وہ دے رہے ہوں تو بہرحال یہ حدیثوں میں یہ آیا کہ خدا کا دین اتنا ناقص نہیں ہے, اس انداز کی روایت میں آیا ہے کہ وہ خواب کی باتوں سے ثابت ہو. تو جو احکامات ہیں وہ سارے بتا دیے گئے ہیں معصومین نے, ان کے مطابق عمل کرنا ہے. خواب کے اندر اس انداز کا کوئی حکم کہ جس میں کوئی حکم فقہی وغیرہ بیان کیا گیا ہو. ایک زمانے میں ہوا تھا, بہت سے لوگ وہ
اس میں صندوقوں میں بیٹھ کے اور کربلا جا رہے تھے یہاں کلفٹن کے ایریا سے. پھر اس کے بعد سب لوگ ڈوب گئے تھے پانی میں اور لاشیں واشیں ان کی ملی تھی. تو یہی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ ایک صاحب نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا تھا, قائد اعظم خواب میں آئے تھے اور انہوں نے حکم دیا تھا اس طرح سے. تو بہت سے واقعات اس طرح کے ہو چکے ہیں. تو سوتے میں معصومین کو حکم اس انداز سے دیں, کوئی فقہی حکم کہ یہ تمہیں کام کرنا ہے, تو بہرحال وہ واجب نہیں ہوتا ہے کرنا. رات کو سوتے ہوئے اچانک آنکھ کھل جائے تو کیا کریں؟ آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ اگر کبھی رات کو آپ سو رہے ہوں اور آنکھ کھل جائے, جیسے یہی سحر خیزی وغیرہ کا جو وقت ہوتا ہے, تو فرماتے ہیں کہ کہتے تھے کہ اصل میں یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو کہ سحر خیزی کے وقت یا نماز شب کے وقت مومن کو جگاتا ہے. اگر تمہارا ارادہ یا تو عبادت کے لیے اٹھ جاؤ, یا اگر تمہارا عبادت کا ارادہ نہیں ہے اور صرف آنکھ کھلی ہے تمہاری نیند سے, تو کم سے کم یہ کرو کہ اس فرشتے کو سلام کرو اور اس کے بعد سو جاؤ, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر تھا تمہیں جگانے کے لیے, تو اتنا تو حق اس کا بنتا ہے کہ اس کو ایک سلام کیا جائے. تو آیت اللہ بہجت یہ بات کہتے تھے کہ سوتے ہوئے سحر خیزی وغیرہ کے وقت انسان کی آنکھ کھلے تو چاہے اس کا ارادہ نہیں بھی اٹھ کر عبادت کرنے کا, تب بھی وہ کم سے کم اس فرشتے کو سلام ضرور ایک کر لے. ایک اور چیز کہی جاتی کہ اچھی نیند کے لیے کاغذ کا استعمال کیجیے. کاغذ کیا مطلب؟ یعنی اپنے دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ سونے سے پہلے ہمیں اگلے دن کے ہمارے بہت سے کام ہوتے ہیں. اکثر علماء کا یہ کہ جب بھی کوئی ہوتا تھا ہر وقت کاغذ قلم پاس رکھتے تھے, کوئی چیز آتی تھی اسے کاغذ پہ لکھ دیتے تھے تاکہ دماغ کو آزاد کر دیا جائے. یعنی اس کے اوپر یہ برڈن نہ ڈالے جائے کہ ہر چیز وہ یاد رکھے کل مجھے کیا کرنا ہے. کاپی پینسل رکھے, تھنگس ٹو ڈو والی جو چیزیں ہیں وہ اپنے ہوں آپ کے پاس, تو یہ بہت اچھا یہ رہتا ہے. اس سے دماغ آپ کا فری ہو جاتا ہے, آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ مجھے فلاں چیز کو یاد رکھنا ہے, اچھی خوشگوار نیند آتی. تو اس چیز کا جو ہے استعمال کرنا چاہیے. اور سونے سے پہلے مراقبہ اور محاسبہ ضرور اپنا کرنا چاہیے. یہ بھی روایات کے اندر چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. کہ جب تم بستر پہ جاؤ تو دیکھو اس روز تم نے کیا کھایا ہے, کیا پیا ہے, جو کھایا ہے پیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے, اس روز تم نے کون سی چیزیں کن راستوں سے حاصل کی ہیں. ہر حال میں توجہ کرو کہ تمہیں موت آ کر رہے گی, اور اس کے بعد تم صحرائے محشر میں اپنے کردار اور گفتار کا حساب دو گے. تو انسان سونے سے پہلے ضرور ہی اپنے اس کو روزانہ, کیونکہ اسے ہم نے پہلی نشست میں بتایا تھا کہ اس کی روح تو جسم سے نکل جاتی ہے, تو اللہ کا لطف و کرم ہوتا ہے کہ مزید اس نے اگر باقی رکھا ہے تو آپ کے ہماری روح کو واپس کرتا ہے. وہ جب ہی کہا جاتا ہے کہ یہ موت بھی پروردگار کی وحدانیت کی ایک دلیل ہے, یہ جو نیند ہے ہماری یہ بھی وحدانیت کی ایک دلیل ہے. یعنی وہ جو کہ روزانہ آپ کو سوتے وقت آپ کے جسم سے روح نکال کے دوبارہ آپ کے جسم میں داخل کرتا ہے, وہ قیامت کے دن اس کے لیے کون سی مشکل چیز ہے کہ وہ آپ کے جسم کو اٹھا نہیں سکتا ہے. تو یہ قیامت کے لحاظ سے بھی ایک دلیل بنتی ہے. تو بہرحال یعنی انسان واقعتاً سوچے کہ میں اگر مر گیا تو کیا ہوگا, میری کتنی نمازیں ہیں, روزے ہیں, کفارے ہیں, فلاں کو قرض واپس کرنا ہے, فلاں کی چیزیں ہیں. یعنی انسان اپنے ان بوجھ کو کم کرے. یہ جو روزانہ سونے سے پہلے ایک ہلکا پھلکا محاسبہ اپنا یہ کرنا شروع کر دے تو, اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی کرے. یعنی اسے بھی نہیں سوچا اچھا اتنی نمازیں, اگلے دن بھی اتنی نمازیں قضا ہیں, اگلے دن تب بھی وہی لاپرواہی کی زندگی ہے. یعنی یاد کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کو آہستہ آہستہ اتارنا بھی شروع کرے. تو انشاءاللہ پھر وہ دیکھے گا کہ کتنی اس کی زندگی کے اندر یہ سب چیزیں فوائد اس کے ملیں گے. تو آج آپ نے دیکھا کہ نیند کو تھوڑی سی کم کر کے عبادت کے اندر اپنے وقت کو لگانے سے کس قدر انسان بلند مقامات حاصل کرتا ہے. آئمہ کی اپنی نیندیں کیسی, اتنا وقت نہیں تھا آج میرے پاس, ورنہ آئمہ کی نیندوں کو یا پیغمبر اسلام کی سونے کی رات کے وقت کے جو جس انداز سے لوگ گزارتے تھے اس کو اور تفصیل کے ساتھ بیان کرتے, اور علماء کی بہت حکایتیں چیزیں جو, اور عرفا کی جو انہوں نے راتوں کو کس طرح سے اس کو پروڈکٹیو بنا کے اتنے بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا ہے. اتنا وقت نہیں ہے, ورنہ وہی ہوتا کہ وہ درس نمبر 5 تک چلا جاتا ہے, جس کے لیے آپ لوگ بھی تیار نہیں ہیں اور میں بھی تیار نہیں ہوں, کیونکہ اور موضوعات بھی لینے ہیں. لیکن یہ خود زندگی کا کتنا اہم زیادہ وقت کھا جانے والا ایک لحاظ سے ہے. جیسے ہم نے کہا کہ 1/3 زندگی سونے میں گزر رہی ہے ہماری, تو کیوں نہ اس وقت کو بالکل پروڈکٹیو بنایا جائے. اور یہی تھوڑی بہت زندگی 55-60 سال 65 سال کی عام طور پر سب کو ملتی ہے, سب کو تقریباً ایوریج اتنا ہی ہے. تو کیوں نہ اس کو جو ہے بہترین وقت کو لگا کر اور تھوڑی سی مشقت اٹھا کر اپنے آخرت کو بنا لیا جائے ان اوقات سے فائدہ اٹھا کر. تو
تو یہاں پر انشاءاللہ جو ہے گفتگو ہم اپنی آج مکمل کرتے ہیں، اگرچہ ابھی بھی میرے پاس بہت چیزیں آگے باقی ہیں سلائیڈز میں جو مجھے مزید گفتگو کرنی تھی، لیکن بہرحال یہاں پر گفتگو روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی بار کسی نئے موضوع کا انتخاب کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، درود بھیجیے محمد۔